اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمارے ساتھ رواں دواں ہیں، چند ہی روزے گزرے ہیں اور یقیناً آپ کی طبیعتوں میں وہ اضطراب ختم ہو چکا ہوگا جو ماہ رمضان کے ابتدائی روزوں میں ہوا کرتا ہے، اور یقیناً طبیعتوں میں ایک تقدس، ایک روحانیت پیدا ہو چکی ہوگی، اور وہ مرحلہ آ چکا ہوگا کہ جب آپ تفکر اور ارتقاء کی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہے کہ انسان مکمل طور پر ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر نعمت کے اوپر تفکر کرے، تدبر کرے، اپنے امور کو منظم کرے اور دل و جان سے احکام الہی کی پیروی کے لیے تیار ہو جائے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے حکم الہی کا کوئی بھی امر ہو، ہشت پہلو جسے کہتے ہیں کہ افادیت رکھے ہوئے ہے۔ ہر عبادت کا ایک دنیاوی فائدہ ہے، ایک آخروی فائدہ ہے، پھر دنیاوی فائدوں میں ایک انفرادی فائدہ ہے اور ایک اجتماعی فائدہ ہے، پھر انفرادی فائدوں میں ایک جسمانی فائدہ ہے اور ایک روحانی فائدہ ہے، پھر جسمانی فائدوں میں ایک ذہنی فائدہ ہے اور ایک روحانی فائدہ ہے۔ یعنی کس کس زاویے سے آپ دیکھیں، کس کس پہلو سے آپ نگاہ ڈالیں، آپ کو نظر آئے گا کہ مجھے ایک نیا فائدہ، ایک نیا نقطہ، ایک نیا پہلو نظر آیا۔ اور یقین کیجئے اگر آپ روزہ ہی کیا، احکام اسلام کے کسی بھی امر کو اس طریقے سے انجام دیں جیسا کہ اس کا حکم ہے، تو معرفت کی منزلیں اتنی تیزی سے طے ہوں گی اور حجاب اتنی تیزی سے آپ کے سامنے سے اٹھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لذت تو میں نے کبھی بھی نہیں محسوس کی، یہ منازل تو کبھی بھی میں نے طے نہیں کیے، یہ باتیں تو میں نے کبھی بھی نہیں جانی۔ تو انشاءاللہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں گزرتی جائیں، ویسے ویسے ہماری معرفت اور ہمارے تقوی میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ روزے کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اسلام کی دیگر عبادات دیگر ادیان میں قدر مشترکہ ہو یا نہ ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام ادیان میں قدر مشترک ہے۔ اسلام ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، یعنی ابراہیمی مذاہب، ابراہیم علیہ السلام سے نکلے ہوئے یہ تین مذاہب، تینوں مذاہب میں روزے کا حکم موجود ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم کی تفسیر ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جس طرح کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا یہ روزہ، لیکن ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غیر ابراہیمی مذاہب، مثلاً ہندو مذہب جس میں خداؤں کی نعوذ باللہ بہتات ہے اور مشرکانہ عقیدے پر مشتمل ایک مذہب ہے، اس کے باوجود بھرت کے نام پر وہاں بھی روزہ موجود ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، ایک مذہب جسے بدھ مذہب کا نام دیا جاتا ہے کہ جس میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں، آخرت کے نام پر احتساب نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن روزہ وہاں بھی موجود ہے۔
چلے چھوڑیے ان مذاہب کو ایک طرف رکھیے، غیر مذہبوں کی طرف، بے دینوں کی طرف، ملحدوں کی طرف، ایتھیسٹ جو خداؤں پہ یقین نہیں رکھتے ان کی طرف چلیے. وہ بھی روزے کو کبھی فاسٹنگ کا نام دیتے ہیں، کبھی آلٹرنیٹ فاسٹ کا نام دیتے ہیں، کبھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام دیتے ہیں، کبھی ڈائٹ پلان کے نام سے مختلف قسم کے پلان ٹی وی چینل سے اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پر آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں. اور اس وبا میں یا اس مرض میں تمام افراد مبتلا ہیں. خواتین جسے کہتے ہیں خواتین مردوں کی بنسبت اس میں زیادہ مبتلا ہیں، لیکن بہرحال تمام افراد اس بیماری میں مبتلا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائٹ پلان. اگر انسان خدا کی طرف سے دیے گئے اس حکم یعنی روزے کو بحیثیت عبادت بجا لائے تو سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ وہ کچھ مل جائے گا جس کے لیے ہم آج مجنونانہ ڈائٹ پلان اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور جسے کہتے ہیں سلمنگ سینٹر کی طرف رخ کرتے ہیں. جب دیگر ادیان میں روزے کا اتنا گہرا، جب بے دینوں کے پاس روزے کا اتنا عمیق نظریہ یا کانسیپٹ موجود ہے تو کیوں خود نہ اسلام میں یہ نظریہ موجود ہو؟ بدرجہ اولا یہ نظریہ، یہ تھیم، یہ کانسیپٹ موجود ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے، مثلاً ظہر کی نماز، آپ کو فقط 4 رکعت ہی پڑھنی ہے. فجر کی 2 رکعت مس ہو جائے، چاہے جان بوجھ کے چھوڑی ہو یا توڑی ہو، آپ کو وہی 2 رکعت پڑھنی ہے. لیکن روزے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کو آپ کو ایزی نہیں لینا ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی جسے کہتے ہیں. اگر آپ نے روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو قضا تو کرنی ہی کرنی ہے، کفارہ بھی، فائن بھی، کمپنسیشن بھی، تلافی بھی دینی ہے. کیسی تلافی؟ 60 مسلسل روزے جس میں 31 ایٹ اے اسٹریچ وداؤٹ اینی گیپ رکھنے. اگر غلطی سے آپ نے اس طرح رکھ لیا کہ سامنے عید الاضحیٰ آ گئی اور روزہ چھوڑ دینا پڑا، آپ کو معلوم تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ بیچ میں مجھے گیپ دینا پڑ جائے گا، تو پھر دوبارہ سے آپ کو گنتی شروع کرنی ہے. اتنی سختی. 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا کم از کم ایک مطعم 750 گرام جو، گندم، گیہوں یا کوئی بھی غذا، یا ایک غلام کو آزاد کروانا. تینوں کام اتنی مشکل ہیں کہ انسان روزہ توڑنے اور یا چھوڑنے کے خیال سے کانپنے لگتا ہے. حقیقی مومن. تو آپ نے دیکھا کہ نماز کو چھوڑنے کے لیے فقط وہی نماز متبادل ہے. تلافی بھی ہے، کفارہ بھی ہے، کمپنسیشن بھی ہے، جرمانہ بھی ہے. لیکن روزے کو اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو کتنی بڑی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی. خواتین کے ایام مخصوصہ میں جو چھوڑی گئی نمازیں ہیں ان کی قضا نہیں، لیکن جو چھوڑے گئے روزے ہیں ان کی قضا ہے، وہ بھی اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے. روزے کے حوالے سے ایک عجیب بات، ابھی یہ گفتگو ہماری مقدماتی ہے اور انشاءاللہ عنقریب ہم اپنے موضوع سے متصل ہوں گے. آج ماشاءاللہ ہمارے پاس فری ہینڈ ہے اور صرف ہم ہیں. 1 مین شو، خدا خود پسندی سے بچائے. تو 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آدھا گھنٹہ نکل چکا ہے اور دعا بھی ہے کہ وقت مقررہ پہ یہ درس اختتام کو پہنچ جائے. کل 1.5 گھنٹے میں آدھا ہوا تھا، آج ہم کوشش کریں گے کسی طرح کھینچا تانی کر کے پورا درس آج دے دیا جائے. غیر مخل عبادت ہے روزہ. نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ نے کسی سے بات چیت کر لی، نماز ٹوٹ گئی. کس طرح کی بات چیت کر لی؟ گفتگو، مذاکرہ، مباحثہ جی نہیں. آپ نے فقط ایک لفظ کو بھی چھوڑیے، ایک حرف کہہ دیا جو کوئی مفہوم رکھتا ہے. مثلا عربی میں ایک لفظ ہے قے، اردو والا قے نہیں جس کو سن کے آپ کو الٹی آتی ہے، عربی والا قے جو صرف قاف کی طرح لکھا جاتا ہے. اگر آپ کو عربی کے اعراب سے نہ آشنائی ہے تو نیچے زیر لگا دیجئے، لیکن جو عربی کو جانتے ہیں ان کے لیے زیر یا کسرے کی ضرورت نہیں، وہ قاف کو قے ہی پڑھیں گے اگر کہیں جملے میں لکھا پا جائے. اس کا مطلب ہے رک جاؤ. جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھے
کہ گھر میں داخل ہوتے ہی کچن کی طرف جا رہا ہے کہ مما نے کیا پکایا ہے، فوراً میں نکال کے کھا لوں، تو ماں جو ہے کمرے سے آواز دیتی ہے فوراً رک جاؤ میں آ رہی ہوں، میں خود نکال کے دوں گی، تم اپنے حساب سے مت نکالا کرو. اور ماں نماز پڑھ رہی ہے اور وہ صرف کہتے قے یعنی رک جاؤ، اور وہ کہے بھی میں نے تو پورا جملہ بھی نہیں بولا، صرف قے بولا ہے. نہیں، یہ جملہ، یہ حرف، یہ لفظ ایک پورا مفہوم رکھتا ہے. نماز ٹوٹ گئی آپ کی، آپ نے قبلے سے منہ موڑا، ادھر نماز نے آپ کو چھوڑا، آپ کی نماز گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے. اتنی زیادہ پابندی. حج جو لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھئے، معین وقت میں، معین جگہ پر، ایک معین عمل، یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں حاضری دینا ضروری ہے، وہ بھی دن میں. مزدلفہ میں، مزدلفہ کے مقام پر رات کے وقت ٹھہرنا ضروری ہے، دن میں نہیں. رمی کے لیے جمرات کے مقام پر جانا ہے، شیطان کو پتھر مارنے، اپنے کسی دشمن ساتھی کو پتھر نہیں مارنے. طواف کرنا ہے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہونا ضروری ہے. 9-10 ذی الحج کو یہ ایام، یہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں. 9-10 ذی الحج کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ بھائی وہاں بڑا رش ہوتا ہے، میں جو ہوں 9 اور 10 شوال کو یہ عمل کر لوں، بالکل نہیں ہو سکتا. یا سعودی عرب کا اگر ویزا لگ جائے تو امریکہ کا گرین کارڈ نہیں ملتا، تو یہ حج والا عمل میں کسی اور ملک میں جا کے کر لوں، بالکل نہیں. تو حج میں کتنی سختی ہے کہ معین جگہ پر، معین وقت میں معین عمل انجام دینا ہے. نماز میں اگر آپ قبلے سے ہٹ گئے، ایک جملہ، ایک لفظ منہ سے نکال دیا، آپ کی نماز گئی. لیکن روزہ ایک غیر مخل عبادت ہے. اب آپ کہیں گے یہاں پر یہ ورلڈ کپ کا تذکرہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ ایک غیر ضروری تصویر یا پریزنٹیشن کو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ یا خود استاد محترم ورلڈ کپ کے فیور میں مبتلا ہیں؟ جی نہیں. یہ اصل میں اس خبر کا شاخصانہ ہے کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے پڑھی. ایک ایشو کھڑا ہو گیا برازیل میں ان مسلمان کھلاڑیوں سے متعلق جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں. کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے مسلمانوں یا دیگر مسلمانوں کی طرح ڈھیٹ ہیں کہ آئی ایم بزی، آئی کین ناٹ ٹاک ناؤ، جیسے آپ نے نماز میں کہہ دیا the number you have dialed is busy at the moment, please try later. اس طرح کا جملہ رٹا رٹایا جو مومنین بولتے ہیں اللہ سے زیارت کے وقت، حج کے وقت، صدقہ دیتے وقت، ماہ رمضان میں بھی وہ یہی جملہ منہ سے نکالتے ہیں، اے اللہ میں اس وقت مصروف ہوں، کبھی اور روزے کی بات کرنا. تو ورلڈ کپ میں بھی کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ ابھی ہم کھیل میں مصروف ہیں، ہمیں کھیلنے دیا جائے، روزے ہم بعد میں رکھ لیں گے. اب بہرحال یہ تو ان کے علماء اور مراجع بتائیں گے کہ ان کو کس طرح کا کفارہ ادا کرنا ہے اور کیا سزا بھگتنی ہے. بہرحال فیفا جو ورلڈ فیڈریشن ہے فٹ بال کی، اس کے مینجمنٹ کے لوگوں نے یہ کہا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی انہیں اپنا فتویٰ دیا. جس طرح ہمارے یہاں خواتین مارننگ شو سے فتوے اخذ کرتی ہیں اور سحری اور ٹی وی میں آنے والے پروگرامات میں سوالات کر کے اپنے مسائل پوچھتی ہیں خواتین، اور اب اس میں مرد حضرات بھی شامل ہو گئے ہیں، بچے بھی شامل ہو گئے. تو مینجمنٹ نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو روزے نہیں کرنے چاہیے، رکھنے چاہیے، اس سے ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، ہمارا ورلڈ کپ ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ ہم نے شو سجایا ہے صرف فٹ بال کھیلنے کے لیے، آپ اپنے مذہب کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ اپنے مذہب کی مارکیٹنگ پہ اتر آئے تو اللہ سے زیادہ مارکیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اپنا مکر کرو، میں اپنا مکر کروں گا، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے. تم اللہ سے مذاق کرو، اللہ تم سے مذاق کرے گا. اللہ جسے کہتے ہیں ٹو پے ان دا سیم کوائن، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی کو تیسی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ تعالیٰ اگر اپنے دین کی مارکیٹنگ کرنے پہ اتر آئے تو ورلڈ کپ میں بھی مارکیٹنگ کر گزرتا ہے. وہ لوگ جو رمضان سے، وہ لوگ جو ماہ رمضان کی شب بیداری سے منحرف ہیں، غیر متوجہ ہیں، اور ٹی وی پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، جب ان کے سامنے مسلمان پلیئرز آتے ہیں اور جب ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی یہ مسلمان پلیئر ہے جس نے روزہ رکھ کے میچ کھیلا، تو وہ شرم سے سر جھکا دیتا ہے. میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے تو ہلکا سا نزلہ زکام ہوا تھا، میں تو فقط دفتر جاتا ہوں، یا میں تو اسکول جاتی ہوں، یا جو ہے مجھے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، میں روزہ چھوڑ کے بیٹھی ہوں. فٹ بال پلیئر
روزہ رکھ کے فٹ بال کھیل رہا ہے. اچھا جب یہ قضیہ اٹھا, رمضان سے چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہ قضیہ اٹھا, یہ مسئلہ اٹھا کہ مسلمانوں کو روکا جائے, اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی ایسی سازش ہو کہ جس کے تحت وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ مسلمانوں کی عبادت کو ہائی لائٹ نہ کیا جا سکے. ہم نے ورلڈ کپ شیطانیت کے لیے, لہو و لعب کے لیے, لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, اور کچھ لوگوں کے مطابق عراق کے حالات سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ان کی توجہ یہ پول سجایا ہے, یہ میلہ سجایا ہے. تو اب یہاں پھر دوبارہ اسلام مذہب کی بات ہو, تو جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان پلیئر کسی طرح باز نہیں آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کو سائنس کی مار مارو. جس طرح ایک شخص اپنے مرجع, اپنے امام کی بات نہیں مانتا, نعوذ باللہ, ڈاکٹر کی بات فوراً مان لیتا ہے. آج ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کو کم از کم سال میں 30 دن صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا چاہیے, اس سے آپ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی. دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر کہنا چاہ رہا ہے سومو تسیحو, روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے. رسول کی حدیث, وہاں رسول کی حدیث نہیں یاد آتی, ڈاکٹر کی پرسکرپشن یاد آتی ہے. جب یہ لوگ ورلڈ کپ کے ڈاکٹر, چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیوورک کے پاس گئے, تو ڈاکٹر ڈیوورک نے کیا کہا, ان کے الفاظ میں سنیے. وی ہیو میڈ ایکسٹینسو اسٹڈیز آف پلیئرز ڈیورنگ رمضان, ہم نے رمضان سے متعلق بہت وسیع تحقیق کی ہے. اینڈ دا کنکلوژن واز دیٹ, اور نتیجہ یہ نکلا, if رمضان is followed appropriately, اگر رمضان کو مناسب طریقے سے گزارا گیا, اگر ہم مذہبی زبان میں کہیں تو ہم کہیں گے رمضان میں روزے اس طرح رکھے گئے جس طرح قرآن کی آیات اور اہل بیت کی روایات کہتی ہیں, جس طرح اس کا حق ادا کیا گیا. اب وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے, نان مسلم, اس کو نہیں معلوم, تو اس نے ایک اپروپریٹ لفظ استعمال کر لیا جو اتفاق سے اپروپریٹلی ہے. There will be no reduction in physical performance of players, کھلاڑیوں کی کارکردگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ڈاکٹر ڈیوورک ٹولڈ رپورٹرز, یہ news.com میں موجود ہے, دیگر اخبارات میں بھی یہ نیوز چھپ چکی ہے. یہ ایک تماچا ہے. یہ ایک تماچا ہے ان بے دینوں کی طرف, یہ ایک تماچا ہے ان سیاسی بازیگروں کی طرف, یہ تماچا ہے ان استعمار کی قوتوں کی طرف جو ہر محاذ پر اسلام کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے تم ایک روٹین لائف نہیں گزار سکتے. ابھی کچھ دنوں پہلے یورپ میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور بچوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بچے اگر روزہ رکھیں گے, نوجوانوں اور خواتین کی بات چھوڑیے, اگر کم از کم بچے روزہ رکھیں گے تو ان کی روٹین لائف ڈسٹرب ہوگی. کینیڈا میں ایک شہر میکمرے, وہاں پہ اس وقت 21 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے. 2 بجے سحری کرتے ہیں بند اور 11 بجے افطاری. ایک 13 سالہ بچے سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں خود روزہ رکھ رہا ہوں. ایک بچہ, ایک لڑکا جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے, بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ میں 21 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہاں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ 21 جون کو نہیں پڑا, یا 21 جون میں رمضان نہیں آیا, کیونکہ 21 جون سال کا طویل ترین دن ہوتا ہے. یا کچھ روزے دار یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش رمضان جو ہے وہ سردیوں میں ہوتے. تو آپ دیکھیے کہ لوگ رمضان کو کھیل کے دوران بھی برت رہے, اس کا حق ادا کر رہے ہیں, اور جہاں 21 گھنٹے کے روزے ہیں وہ بھی رکھے جا رہے ہیں. ابھی صادق صاحب کراچی میں آئے ہوئے ہیں, وہ خود جو روزے کی ابتدا کی ہے 28 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے دن ہوتا ہی 24 گھنٹے کا ہے, یہ تھوڑا سا غلو فی الدین ہو گیا. یہ ہوم ورک ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے 28 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھا. چین کا صوبہ ہے سیانگ کیانگ, جہاں پہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. وہاں پہ گورنمنٹ نے باقاعدہ آفیشلی پابندی لگائی ہے روزے رکھنے پہ. فرانس نے حجاب پہ پابندی لگائی, چائنا نے روزے پہ پابندی لگائی. آفیسز میں, اسکولوں میں, کمپنیز میں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے. اس کے باوجود لوگوں کی ایک کثیر تعداد روزے رکھ رہی ہے, اور یہ بتلا رہی ہے گورنمنٹ کو کہ روزہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں چندہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کے لیے ہو تو ہو, جو ہر 2 گھنٹے بعد اسنیکس,
ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک کولڈ ڈرنک، ہر 6 گھنٹے کے بعد چائے، اور ہر 8 گھنٹے کے بعد کھانا. خیر اب یہ روٹین تو خود مسلمانوں کا ہو چکا ہے. ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ 6 گھنٹے کا کھانا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 6 وقت کا کھانا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 وقت کا کھانا اور 3 وقت کے سنیکس موجود ہوتے ہیں. جو روزہ رکھنے میں جو مسلسل مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ غور کیجئے گا کہ ہمارا ہر وقت بکری کی طرح جگالی کرنا ہے. بچے چپس اور چنگم کی جگالی کرتے ہیں، ہم پان اور سگریٹ کی جگالی کرتے ہیں. یا ہر 2 گھنٹے بعد جس طرح لوگ فیس بک پہ کلک کرتے ہیں، ہم فریج کا دروازہ کھولتے ہیں کہ کچھ نیا تو نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہی پرانی جو ہے وہ پوسٹنگ لگی ہوئی ہے. یہ ہے میرے کینیڈا کا شہر کہ جہاں پہ کثیر تعداد مسلمانوں کی، خود پاکستانیوں کی ہے، جہاں اس وقت 21 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، اور تمام لوگ جو ہے اس روزے کی زحمت اور دقت اور مشقت کو برداشت کر رہے ہیں. ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے. تمام لوگ ان لوگوں کے لیے جو روزے میں اس قسم کی دقت اور زحمت برداشت کر رہے ہیں، ایک بلند تر صلوات. ہمیں نہیں معلوم ایک ٹیکنیکل غلطی ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے یا نہیں. اگر ہوئی ہے تو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پکڑ لی ہوگی، اور احترام میں جو ہے ہمیں نہیں پکڑا ہوگا کہ ہم نے کہا کہ نماز میں آپ نے گفتگو بھی کی تو روزہ باطل، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں آپ نے کھانا کھایا پیا تو بھی روزہ باطل. ٹھیک ہے، گفتگو سے بھی روزہ باطل، کھانے پینے سے بھی. اب یہاں یہ فوراً بات پکڑی جا سکتی ہے، بھائی روزے میں بھی تو کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اصولاً تو ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے. مومن جب پکڑنے پہ آئے تو بڑی اچھی بات ہے وہ پکڑتا ہے کہ اگر روزے میں ہر چیز کی آزادی ہے، کچن میں کام کرنے کی، اسکول جانے کی، کمپنی جانے کی، اور مزدوروں کی طرح کام کرنے کی، باہر نکلنے کی، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے کھانے کی بھی آزادی دیں. دیکھیں روزہ یا بھوک انسان کی فطرت سے انتہائی قریب ہے. وہ کس طرح؟ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ہر شخص امتحان کی زحمت و مشقت اور محنت سے گزرا ہوگا. آپ خود یاد کیجئے کون سا ایسا امتحان ہے کہ جس میں آپ کی دن کی بھوک نہ اڑی ہو؟ وہ کون سا ایسا پیپر ہے کہ جس میں آپ کی رات کی نیند نہ خراب ہوئی ہو؟ جب امتحان یا کوئی اہم وقت آتا ہے، کوئی اہم کام، آپ کی دن کی بھوک بھی اڑ جاتی ہے اور رات کی نیند بھی اڑ جاتی ہے. کچھ لوگ اس چیز کو عشق مجازی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مقام نہیں ان مقامات کو بیان کرنے کا. امتحان میں دن کی بھوک اور رات کی نیند اڑ جاتی ہے. کیوں؟ جب آپ کی امی کہتی ہیں بیٹا سو جاؤ بہت رات ہو گئی ہے، کل صبح اٹھ کے پڑھ لینا، آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں صبح بھی اٹھ کے پڑھ لوں گی، لیکن اس وقت بہت اہم ہے، اہم کام ہے، اس سے میں گزر رہی ہوں. بیٹا آپ نے کھانا نہیں کھایا دوپہر کا؟ نہیں امی چھوڑیں اب تو بھوک نہیں لگ رہی، میں رات ہی میں کھا لوں گی. یہ ایک روٹین ہے. اس وقت کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا اپنی اولاد پر کہ آپ نے امتحان کے دنوں میں کھانا چھوڑ دیا، ایک میل اسکپ کر دیا، یا آپ رات کو دیر سے سو رہے ہیں. لیکن ماؤں کو فوراً اپنا بچہ کمزور نظر آنے لگتا ہے. 3 دن گزرتے نہیں ہیں، دیکھو میرا بیٹا بالکل پیلا پڑ گیا، میری بیٹی جو ہے بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے. اور وہی بیٹی، وہی بیٹا، وہی اولاد اگر رمضان میں روزے رکھ لے تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تم وٹامن لے لو، بیٹا تم جو ہے ایکسٹرا ملک لے لو، بیٹا جو تم کچھ روزے چھوڑ دو اپنی نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے. رمضان، ماہ رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی اہم امر کی طرف متوجہ ہو تو غیر ضروری کاموں کو ترک کر دو، وہ بھی وقتی طور پہ. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ 24 گھنٹے آپ نہ کھائیں، اسلام یہ نہیں کہہ رہا 24 گھنٹے آپ جا کے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں یا دن بھر کھانا چھوڑ دیں، رات میں کھائیں ڈٹ کے، اور رات میں ذرا سا نیند کم کر دیں. لیلۃ القدر آئے تو پوری رات جاگ لیں، 1 رات، 3 رات، 5 راتیں، 10 دن، یا پورے رمضان، جیسے آپ مناسب سمجھے اپنے ایمان کے اعتبار سے. اسی طرح جب آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ سے، یورپ سے، باہر سے آ رہا ہوتا ہے اور 4 بجے کی فلائٹ ہو، آپ سوتے نہیں ہیں. کیا سونا، ابھی جو ہے 3 بجے اٹھنا پڑے گا دوبارہ. خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسا مومن ہے کہ جس کو رمضان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں؟ رمضان کی ساعتوں میں جو سرور ہے اس کا کوئی سرور، کوئی لذت اس کی روح میں سرایت نہیں کر رہی، اور وہ سو رہا ہے، بڑے مزے سے خراٹے لے رہا ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے. تو ماہ رمضان اتنا اہم مہینہ ہے، اتنے اہم خزانوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، یا خواتین کی زبان میں ایک اینول سالانہ سیل کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو اللہ کے خزانوں کو لوٹنا ہے. فقط ایک کال پر آپ کے گھر میں
نعمت، رحمت، سعادت موجود ہے، بشرط یہ کہ آپ متوجہ ہوں۔ یہ تو تھی ہماری اب تک کی مقدماتی گفتگو، شاید تھوڑی سی طویل ہو گئی۔ اب آئیے ہم روزے کے روحانی فوائد کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہر فائدے پہ آیات اور روایات اور واقعات کی روشنی میں ایک تجزیہ کریں اور اپنی شخصیت کو اس آئینے کے سامنے رکھیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا تیاری کی۔ پہلے مرحلے میں دعوت تفکر، کس قسم کا تفکر ضروری ہے؟ دعوت توبہ، پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، پھر نیکی کی طرف رغبت۔ دعوت تقوی جو کہ ہدف ہے لعلکم تتقون، کہ مصداق تطہیر زبان، زبان کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے۔ امتحان اخلاص جو خاص ثمر ہے، فائدہ ہے روزے کا، صبر و استقامت۔ واستعینوا بالصبر والصلاح کی مصداق درس حلال رزق، درس قناعت، درس عبرت، ترک دنیا، دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا، دعوت قرآن اور دعوت شب بیداری۔ آئیے اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے دعوت تفکر، پہلا روحانی فائدہ، اس سے پہلے ایک بلند تر صلوات۔ دیکھیں، شروع کے ایام کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اکثر لوگ یہی بتلاتے ہیں، تجربہ یہی کہتا ہے کہ شروع کے ایام رمضان کے بڑے ہی جان لیوا ہوتے ہیں، بڑے ہی پریشان کن ہوتے ہیں۔ ہر شخص ایک چڑچڑاہٹ سے گزر رہا ہوتا ہے، ہر شخص ایک ڈسٹربڈ روٹین سے گزر رہا ہوتا ہے۔ شعبان اور اس سے پہلے کی جو بری عادتیں اس کو لگ چکی ہوتی ہیں وہ اس مہینے میں ختم ہونے جا رہی ہوتی ہیں، اس لیے پریشان ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے والا الگ پریشان، پان کھانے والا الگ مضطرب، دن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چبانے والا وہ پریشان، رات میں خوب ڈٹ کے سونے والا اور 9 بجے فجر کی نماز پڑھنے والا وہ پریشان کہ نماز نہیں، اب تو سحری کے لیے تو کم از کم اٹھنا ہے، سحری تو واجب ہے، نماز تو مستحب ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، تو سحری میں تو اٹھنا پڑے گا۔ بہرحال اب وہ دن ہے کہ جب آپ کو تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اور یقیناً یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا، ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، شروع کے ایام کی بات نہیں، ابھی، کہ میں کتنا پریشان تھا جب رمضان شروع ہونے والا تھا۔ اس دفعہ تو بہت گرمی ہے، اس دفعہ تو بہت زیادہ کام ہے، اس دفعہ تو گھر کا پورا جسے کہتے ہیں کہ بوجھ میرے اوپر ہے، اس دفعہ دفتر میں بھی بہت کام ہے، چھٹی بھی دیر سے ملے گی، اس دفعہ جو ہے وہ ورلڈ کپ آ رہا ہے، یہ بھی ایک کام ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس دفعہ جو ہے وہ گلی میں کرکٹ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ رمضان کیسے گزرے گا؟ میں کس طرح بھوکا رہوں گا؟ اور شروع کے 3 دن ایسی ہی ٹینشن میں گزرتے ہیں کہ میں روزہ رکھ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ لیکن الحمدللہ چند روزے گزارنے کے بعد آپ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، شرمسار ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس قسم کی شیطانی سوچیں تھیں، اور یقیناً وہ سوچیں شیطانی تھی، کیونکہ شیطان ماہ رمضان میں بند ہے لیکن اپنے حصے کا کام اوور ٹائم کی صورت میں شعبان میں کر چکا، وسوسے ڈال کر، وہم ڈال کر کہ دیکھو ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اسمارٹ، بہت زیادہ متقی نہیں بن جانا، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں اجنبی ہو جائیں اور چاند رات کو تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو۔ ٹھیک ہے دوری رکھنا لیکن کیپ ان ٹچ۔ آج کل ایس ایم ایس کا زمانہ ہے، آج کل انٹرنیٹ چیٹنگ کا زمانہ ہے، آج کل جو ہے میڈیا کا دور ہے، تو تھوڑا سا بہرحال ہمیں یاد کرتے رہنا گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی جو ہے یہ ہماری وقتی دوری جو ہے مکمل طور پہ فراق میں تبدیل ہو جائے۔ تو انسان ایک تفکر کی کیفیت سے گزرتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں روزے داروں اپنے امور میں تدبر کرو، یعنی رف اینڈ ٹف بغیر سوچے سمجھے روزہ گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے کئی اساتذہ نے ماشاءاللہ آپ کا درس لیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے میں جس طرح آپ کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے، جس طرح استقبال کرنا چاہیے، اور یہ استقبال یقیناً رمضان سے پہلے ہوتا ہے۔ لیکن اگر رمضان آ چکا ہے اور روزے آپ گزار رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنی سحری کو منظم کیجیے، اپنی افطار کو منظم کیجیے، اپنے اذکار کو منظم کیجیے، اپنے روٹین کو منظم کیجیے، اپنے غصے کو کنٹرول کیجیے، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیے۔ کس طرح میں بہتر سے بہتر روزہ گزار سکتی ہوں، اس پہ توجہ دیجیے۔ لیکن ہمارے یہاں تفکر کس پہ ہوتا ہے؟ دن بھر یہ سوچا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ کیا پکے گا، اور غلطی سے خواتین کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے، یہ جملہ مردوں کے سامنے کہ آج کیا پکاؤں، او ہو،
ایک لمبی لسٹ. باپ جو ہے وہ اپنی لسٹ بتا رہا ہوتا ہے, بیٹا اپنی لسٹ بتا رہا ہوتا ہے, امی آج فرینچ فرائز پکائیں, باپ کہتے ہیں نہیں کباب پکائیں, بیٹی کہتی نہیں امی آج چھولے ہو جائیں, اور چھوٹی بیٹی کہتی نہیں امی پکوڑے بڑے دنوں سے نہیں پکائے. اور پتہ چلا کہ امی کو تمام لوگوں کا دل رکھنے کے لیے تمام چیزیں پکا کے رکھنی پڑتی ہیں, اور وہ ماں, وہ خاتون خانہ بیچاری پوری افطار ٹینشن میں رہتی ہے کب صدا بلند ہو, پکوڑوں میں نمک زیادہ ہو گیا, سارا جو کام, ساری خوشی جو ہے آپ کی ڈھیر ہو جاتی ہے. بچہ کہہ دیتا ہے امی جو ہے یہ اس میں مرچیں زیادہ آپ نے ڈال دی, وغیرہ وغیرہ. اب بیچاری جب افطار کے وقت اتنے تانے اور تن سے گزرے گی تو دن بھر اگر افطار کے بارے میں نہ سوچے تو کس بارے میں سوچے؟ تو مومن اور مومنہ دونوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم افطار اور سحری کا مینیو ڈسکس کرتے رہیں گے؟ کیا ہماری خواتین ٹی وی چینلز کے آگے ریسیپی لکھتی رہیں گی اور اس کو تجربے کے طور پر روزانہ دہراتی رہیں گی اور روزانہ کچھ نہ کچھ سنتی رہیں گی؟ تخیلات کی, تفکرات کی قسمیں ہیں. مقداد بن اسود مولا علی کے بہت بڑے جانثار, مولا علی کے بہت بڑے شیعہ کہ جن کے بارے میں امام کی روایت ہے کہ جب خلافت کا وقت آیا اور مولا علی سے خلافت چھینی گئی کہ تمام کے دل لغزش میں آ گئے, لرزش میں آ گئے, سوائے مقداد بن اسود کے. ارے اس کا دل تو فولاد تھا, فولاد. امام کا لقب ہے, امام کے اقوال ہے. مقداد بن اسود ایک صحابی کے پاس سے گزرتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک گھڑی کا تفکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. آگے گئے, دوسرے صحابی فرمانے لگے ابن عباس کہ 1 گھڑی کا تفکر 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تیسرے صحابی کے پاس سے گزرے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھڑی کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ تینوں اصحاب اور رسول کا فرمان سنا رہے ہیں, 1, 7 اور 70 کے فرق سے رسول کے پاس گئے ہیں کہ یہ تینوں اصحاب تینوں مختلف 1 گھڑی کے تفکر کی مختلف اجر بتلا رہے ہیں. رسول اللہ نے تینوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تم کیا کہہ رہے تھے, تم کس بات پہ تفکر کرتے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تخلیقات خداوندی پہ غور کرتا ہوں, مخلوقات خدا پہ غور کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا, تمہارا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ابن عباس سے کہا کہ تم کس قسم کا تفکر کرتے ہو؟ ابن عباس نے کہا کہ میں موت و محشر کی سختی پہ تفکر کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا, تمہارا تفکر 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پھر تیسرے صحابی سے کہا کہ تم کس بات پر سوچ بچار کرتے ہو؟ ان صحابی نے کہا میں دوزخ کی سختی پر سوچ بچار کرتا ہوں. رسول نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا کہ تمہارا تفکر 1 گھڑی کا تفکر تمہارا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اگر آپ ڈائٹ پلان, افطار کا مینیو, سحری کا جسے کہتے ہیں چارٹ, نیند کی ٹائمنگ اور ان تمام چیزوں کے چکروں میں اگر گھومتے رہے تو آپ گھن چکر بن جائیں گے. ان تمام چیزوں کو چھوڑیے. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ بھوک اور نیند سے مستثنا ہو جائیں, تھوڑے سے بے فکرے ہو جائیں, تھوڑے سے لاپرواہ ہو جائیں. اور دیکھا جائے آج کل کے مومن کو سب سے زیادہ فکر ہے تو کھانے کی, سب سے زیادہ فکر ہے کہ سونے کی, کہ روزہ کیسے گزرے گا, کتنے گھنٹے سوؤں, کھڑکی دروازے بند کر کے پنکھے اور اے سی کھول کر کہ کوئی مجھے نہ جگائے. ہاں اگر سائرن بجے یا افطار کا وقت ہو تو مجھے جگا دیا جائے, کوئی مذائقہ نہیں. اب اتنے بھی کافر نہیں ہیں جسے کہتے ہیں کہ روزے کو اس کے وقت پر اور مستحبات کے ساتھ, مستحبات کا مطلب ہے پھل فروٹ اور میٹھی چیز, پانی, تمام چیزیں. اذکار کی بات نہیں ہو رہی. دوسرا روحانی فائدہ دعوت توبہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183, 184, 185 ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں, ملحق ہیں, بیان کر رہی ہیں روزے کو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے یہ شروع ہوتی ہے لعلکم تشکرون تک. اب یہ جو 4تھی آیت ہے اس کو دیکھیے, اس کا بظاہر کوئی طریقہ نظر نہیں, کوئی ربط نظر نہیں آتا روزے سے. کیا آیت ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اپنے ایمان پر قائم رہو، میرے لیے یعنی مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تمہیں ہدایت ملے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے جب ان آیات کو قرآن میں ذکر کرتا ہے، آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون کہتا ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اس کے بعد کی آیت میں کہتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور آخری چوتھی آیت جس کا کیا تعلق ہے ہم آپ کو بھی بتلائیں گے روزے سے، کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تم سے بہت قریب ہوں. اس میں کہتا ہے لعلکم یا لعلہم یرشدون. لفظ لعل اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا کہ عربی میں لیلا اور لعل، لیتا اور لعل یہ دو الفاظ ہیں جو خواہش کے لیے، تمنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیتا ایسی خواہش جو ممکن نہیں پوری ہونا، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، زندہ ہی نہ ہوتا، کفار کہیں گے قیامت میں. یا لیتنی معاکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں، کاش میں جوان ہوتا. یہ تمام خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، واپس نہیں آ سکتی. آپ کی جوانی یا کربلا کا واقعہ دوبارہ آپ کے لیے نہیں رونما ہو سکتا. یا کافر جو ہے جب قیامت میں اٹھے جائیں گے تو وہ دوبارہ مٹی میں نہیں جا سکتے. ان کے لیے لیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جو خواہش ممکن ہے اس کے لیے لعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے لعلکم لعلہم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ جو ممکن ہے آپ کے لیے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے. آپ حج پہ نہیں گئے، ماشاءاللہ صاحب استعداد، انشاءاللہ مولا بلائیں گے، اللہ بلائے گا تو چلے جائیں گے. ارے آپ زیارت پہ نہیں گئے، ارے مولا جب طلب کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کی محنت اور طلب ہے جو اللہ آپ کو بلائے گا یا اللہ آپ کو توفیق دے گا. دیکھیں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے یونیفارم خرید کے لاتی ہے، نئی کتابیں خرید کے لاتی ہے، نیا بیگ لے کر آتی ہے، اس کے لیے ٹیوٹر لگواتی ہے، اچھے اسکول میں داخلہ دلواتی ہے، پھر کہتی ہے کہ شاید کہ تم اچھے بچے بن جاؤ، شاید کہ تم اچھے اسٹوڈنٹ بن جاؤ. یقین کیجئے آپ نے کیا نہیں دیکھا ہوگا، کیا ایسا بچہ کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق کیا کوشش نہیں کرتا؟ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں ضرور ایسی اچھی بچی بنوں گی، میں ضرور کلاس میں فرسٹ آؤں گا. آپ نے میرے لیے اتنی اچھی کتابوں کا انتظام کیا، اتنے اچھے استاد کا اہتمام کیا، اتنے اچھے اسکول میں مجھے داخلہ دلایا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رہا ہے، جنت کے دروازے کھول رہا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر رہا ہے، روزانہ ہزاروں لاکھوں افراد کو رہا کر رہا ہے، اور پھر آپ سے کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، اتنا کچھ میں کر رہا ہوں شاید تم متقی بن جاؤ. تو کیا مومن ایک بچے سے بھی کیا گزرا ہے جو اپنی ماں کی خواہش کو نہیں ٹھکراتا اور خدا کی خواہش کو ٹھکرا دیتا ہے؟ ٹھیک ہے تو نے جنت کے دروازے کھول دیے، ٹھیک ہے تو نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے، ٹھیک ہے تو نے ایک آیت کے برابر ایک قرآن کا ثواب دے دیا، ٹھیک ہے تو نے سنت کے برابر، نفل کے برابر، فرض کا 70 گنا ثواب دے دیا، لیکن میں نہ مانوں، میں نہیں مانتا، میں نہیں رکھتا روزہ، اور میں جو ہوں متقی. کیسا مومن ہے؟ ایسا مومن یقیناً بدبخت مومن ہے. ایسا مومن خدا کی رحمتوں سے دور ہے کہ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. کیروٹیڈ آرٹری جو آپ کے دل کو آپ کے دماغ سے ملاتی ہے، جو آپ کی مین سپلائی ہے، جو آپ کی شہ رگ ہے. اگر کسی کو کہنا ہو کہ وہ ہم سے قریب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم میری شہ رگ ہو. کشمیر کے لیے اکثر ہم بچپن سے سنتے ہیں یہ الفاظ کہ وہ ہماری شہ رگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی شہ رگ سے بھی آپ سے قریب ہے. وہ کیسا دور کہ نظر نہ آئے، اور وہ کیسا قریب کہ جو دلوں کے حال جانتا ہو. اگر یقین نہ آئے تو کچھ دیر کے لیے ماہ رمضان میں لفظ رمضان پر غور کر لیجئے، یہ کس مادے سے نکلا ہے؟ رمضان سے نکلا ہے. رمضان کا مطلب جلا دینا، ایسی مٹی جو سورج کی شعاؤں سے تپ گئی ہو. حدیث رسول ہے کہ رمضان
گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے. خداوند عالم اس مہینے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے, انہیں بخش دیتا ہے. اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا. لیجئے, نام ہی کافی ہے, ماہ رمضان کا نام ہی کافی ہے بتلانے کے لیے کہ ہمیں اس سے کس طرح استفادہ حاصل کرنا ہے. ماہ رمضان آپ کے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے. دیکھیے, اگر آپ سے کوئی کہے اس برتن میں شربت لے آؤ, آپ کی سب سے پہلی ڈیوٹی, آپ کی سب سے پہلی نظر کہاں جائے گی؟ برتن کے اندر, گلاس کے اندر. کیوں؟ آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ برتن کہیں اندر سے خراب, نجس, کوئی گندگی تو نہیں. کیونکہ مشروب کتنا شیریں ہی کیوں نہ ہو, ایک قطرہ خون اس کو نجس کرنے کے لیے, گندا کرنے کے لیے, آپ کو بیمار کرنے کے لیے, ایک قطرہ زہر آپ کو مار ڈالنے کے لیے کافی ہے. چنانچہ ماہ رمضان کی سعادتوں سے, ماہ رمضان کی رحمتوں سے اپنے کو آراستہ کرنے کے لیے اور اس میں نیکیاں کمانے سے پہلے پہلا قدم توبہ ہے. پہلا قدم اپنی مغفرت کروانا ہے. پہلے اپنے دل کو, اپنی روح کو ان گناہوں سے پاک کیجیے. پہلے اپنے دل کو حب دنیا, حسد, بغض, کینہ, عداوت سے پاک کیجیے. پھر اس کے بعد نیکیاں کمائیے. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشروب, جو ریان نامی نہر انشاءاللہ آپ کی روح میں انڈیلی جائے گی, اس کا شربت, اس کا مایہ جسے کہتے ہیں نجس نہیں ہوگا. تو پہلے اپنے آپ کو بخشوائیے. اگر یقین نہیں آتا کہ ہم بخشے جائیں گے کہ نہیں, ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, تو اس حدیث کو پڑھ لیجئے کہ پہلی رمضان کو شیطان کے ہاتھ زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں اور ہر رات 70,000 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. کیا ہم 70,000 لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے؟ کیا اتنا گیا گزرا ہے آج کل کا مومن؟ چلیے آگے چلتے ہیں. اگر آپ کی باری یا اوپن میرٹ کے 70,000 میں نہیں آتا, جب شب قدر آتی ہے, خداوند عالم جتنے بندوں کو ماہ رجب, شعبان اور رمضان میں معاف کر چکا ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اس شب میں معاف کرتا ہے. کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارا نام کسی رات, کسی شام, کسی دن نہ آئے, 70,000 میں نہ آئے؟ اگر آج کے دن نہیں آیا تو کل کے دن آ جائے گا, پرسوں کے دن آ جائے گا, ترسوں کے دن آ جائے گا, ارے شب قدر کے دن آ جائے گا. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے بخشوائیے. اے لوگوں, ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت, جس کا وسط مغفرت اور جس کی انتہا آتش دوزخ سے رہائی ہے. بالکل وہی اجر ہے جو ایک حاجی کا ہوتا ہے کہ جب وہ حج سے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا. لیکن مجھے یہ بتلائیے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں؟ دل میں خیال, دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہم اس خواہش کو دبا کے رہ جاتے ہیں, اور کچھ مومنین اس خواہش کو لیے قبروں میں اتر جاتے ہیں. لیکن ایک مہینہ جو آپ کو حج کیسا ثواب دے رہا ہے, اس سے ہم غافل ہیں. امام کی حدیث ہے, اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو ماہ رمضان میں نہیں بخشوایا تو آئندہ بھی نہیں بخشا جائے گا حتیٰ کہ وہ عرفات میں حاضر ہو. یعنی یا تو ماہ رمضان میں بخشوا لے یا پھر حج کے موسم کا انتظار کرے. آج کل کی مہنگائی کے دور میں یقیناً ایک حج مشکل کام ہے. نہ صرف مالی طور پر مشکل کام ہے, بلکہ لوگوں سے, اپنے گھر والوں سے دور ہونا, اتنے عرصے دفتر سے اور گھر سے غیر حاضر رہنا, اور پھر واپس آ کر چیزوں کو اپنی جگہوں پہ دیکھنے کا رزق لینا یقیناً ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو کیوں نہ ایسی عبادت سے ہم فوراً فائدہ اٹھائیں جس میں ہوم ڈیلیوری, صرف ایک فون کال پر اللہ کی رحمتیں, اللہ کی سعادتیں, اللہ کی مغفرتیں آپ کے گھر میں موجود ہیں. حج کے لیے آپ کو جانا پڑے گا, یہاں پہ رمضان کا مہینہ خود آپ کے گھر کے اندر موجود ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی, یہاں تک کہ آسمان کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں اور ان کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے. ان میں سے ایک روزے دار ہے جب تک افطار نہ کر لے. افطار کے وقت انسان افطاری میں مشغول ہوتا ہے, کبھی پکوڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی چھولوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی دہی بڑوں پہ نظر ہوتی ہے, کبھی شربت کے گلاس میں پیمانے کو ناپ رہا ہوتا ہے کہ 1 گلاس کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا, کبھی جو ہے وہ کھجوروں اور فروٹ چاٹ پر اس کی نظر ہوتی ہے. ارے مومن, کبھی تو نے یہ سوچا کہ اس پکوڑوں میں جو تیل ہے
وہ کہاں سے آیا، وہ نعمت تجھ تک کیسے پہنچی، اس پکوڑوں میں جو بیسن ہے وہ کن کن مراحل تک بیسن کی صورت میں تیرے گھر تک پہنچا۔ ان پکوڑوں کو تلنے والے ہاتھ وہ بھی ایک نعمت ہے، خاتون خانہ اور بیگم وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، تو وہ آپ کے گھر میں کیسے نازل ہوئی؟ کچھ لوگ بلا کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نازل، وہ آپ کے گھر میں انہوں نے ختم رنجا کیسے فرمایا؟ تو افطار کے وقت چھولے پکوڑوں سموسوں کی طرف للچائی ہوئی زبان نکال کر دیکھنے کی بجائے، آنکھوں میں ایک عجیب و غریب درندگی صفت چمک پیدا کرنے کی بجائے ان نعمتوں پر غور کیجئے، کیا میں ان نعمتوں کے قابل ہوں؟ کیا مجھ سے بہتر لوگ اس دنیا میں موجود نہیں جو ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کا روزہ سڑکوں پہ کھل جاتا ہے، کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جو سڑکوں پہ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو فقط روٹی ملتی ہے، جو رات کا کھانا بھی ہوتی ہے اور افطاری بھی ہوتی ہے۔ تو ان نعمتوں پہ غور کیجئے اور اپنے آپ کے لیے توبہ مغفرت طلب کیجئے، اور اگر کوئی ایسا شخص نہیں تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو روایتوں میں بھی آیا ہے، بدبخت، ملعون۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا۔ رسول اللہ نے آمین کہی 3 مرتبہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں، پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا جبریل نے کہا بدبخت ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور جنت میں نہ جا پایا، خدا کی مغفرت نہیں حاصل کی۔ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی، اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا۔ دعا کرنے والا سب سے مقرب فرشتہ، دعا پر آمین کہنے والا سب سے مقرب پیغمبر، اور دعا قبول کرنے والا خداوند متعال کی ذات، تو وہ دعا کیوں نہیں مستجاب ہوگی؟ لیکن کن لوگوں کے لیے بدبختی ہے؟ جو غصے میں ناراضگی کا اظہار کرے، جو دن بھر سونے میں گزار دے، جو دن کو بغیر کسی نماز و اذکار کے اپنے لمحات کو برباد کر دیں، اور جو اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھے۔ جسے ڈاکٹر ڈیوورک نے کہا تھا اپروپریٹلی، یعنی مناسب طریقے سے، اس طریقے سے کہ جس طرح ہماری زبان میں، اسلام کی شریعت میں، آیات اور روایات میں بتلایا گیا ہے، کہ جس پر عمل کر کے کما حقہ روزے سے اور ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا لقمہ جب آپ افطار کا منہ میں ڈالتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یا واسع المغفرت اغفر لی۔ کیا یہ جملہ، یہ لفظ کافی نہیں تھا؟ اغفر لی، اللہم اغفر لی کافی نہیں تھا؟ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی یا واسع المغفرت، اے وسیع تر مغفرت کرنے والے، یعنی ہر گناہ کو بخشنے والے، بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو اپنے آغوش میں رہنے والے، اپنی رحمت میں رہنے والے، لینے والے۔ میرے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے گناہ بہت بڑے، میں معاف نہیں کیا جاؤں گا، نہیں، آپ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہیں جو واسع المغفرتی ہے، وسیع تر مغفرت والا ہے۔ ایک اور جو روایت مفاتی میں درج ہے کہ ماہ رمضان کی ہر شام 1,00,000 انسانوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ دل نہیں مانتا کہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل نہ ہو، 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، 30,00,000 لوگوں میں، اور پھر 30 کے 30,00,000 شب قدر میں، بلکہ اس سے زیادہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان کے اختتام پر 60,00,000 سے زیادہ، اور کتنے زیادہ؟ 61,00,000 بھی ہو سکتے ہیں اور 100,00,000 یعنی کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم اس میں ایک فرد کی حیثیت سے شامل نہیں ہو سکتے جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے؟ گفتگو کا تیسرا مرحلہ، یعنی تیسرا روحانی فائدہ، دعوت تقوی۔ اس سے پہلے ایک صلوات۔ یہ آیت آپ کئی مرتبہ رمضان میں سن چکے ہوں گے، رمضان کے اختتام تک یہ آیت آپ ہر کسی کو یاد بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور عید کے دن آپ سنیں تو ہر شخص بھول بھی چکا ہوتا ہے۔ کون سی آیت، کون سا رمضان، کون سی افطاری، کون سی سحری، کون سا حجاب؟
ہمیں نہیں معلوم تم کن ہو چربا جسے کہتے ہیں کہ زمانے کی بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر تاکہ تم متقی پرہیزگار. اس پہ تفصیلی تجزیہ تفسیر وہ ہم فلسفہ روزے کے احکام کے حوالے سے یا غالباً ماہ رمضان کے خزانے میں آپ کو بتلا چکے ہیں. یہاں تھوڑا سا رک کر تقوی کی طرف توجہ آپ کی دلانا مقصود ہے کہ تقوی بچنے کا نام ہے. تقوی جو ہے وہ بچنے کا نام ہے. کچھ لوگ تقوی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. اس کو تقوی نہیں بلکہ لقوہ کہا جاتا ہے. تو لقوے سے بچیے, تقوی کی طرف دھیان دیجیے, ایسا تقوی کہ جو آپ کی توضیح اور آپ کے مسائل کی طرف ہو. ایک صاحب نے کسی کے قصے سنانے شروع کر دیے, فلاں بزرگ تو ایسے, فلاں بزرگ ایسے, کہ جس میں عجیب غلو سا نظر آنے لگا. اور کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو حرام ہے, یہ تو اسلام میں جائز نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تقوی کی بات کر رہے ہیں, آپ جو ہیں وہ احکام کی بات کر رہے ہیں, میں تو عرفانیات کی بات کر رہا ہوں. تو دوسرے نے کہا نہیں جناب, یہ لقوہ ہے, یہ تقوی نہیں ہے. جو طرز زندگی اسلام کے احکامات اور مجتہد کے فتووں سے ہٹ جائے وہ تقوی نہیں ہو سکتا. تو تقوی کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی پرہیزگار. اچھا دیکھیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. کیوں؟ پھر وہی بات کہ پہلے گناہوں سے چھٹکارا, پہلے مغفرت, پہلے توبہ, پہلے برتن کو اچھی طرح اندر اور باہر سے دھونا ضروری ہے, اس کے بعد مشروب ڈالنا, نیکی کرنا. اگر آپ گندے جسم پر قیمتی کپڑا بھی پہن لیں تو آپ کو الجھن ہوگی. اگر آپ نجس ہو جائیں اس کے بعد کتنے ہی پرفیوم چھڑک لیں آپ نجس ہی کہلائیں گے. تقوی کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ جب خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے تو مولا علی کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس ماہ رمضان میں بہترین عمل کیا ہے؟ کیا مولا کو نہیں معلوم تھا یا مولا اکیلے میں نہیں پوچھ سکتے تھے؟ قرآن کی تفسیر گویا مقصود تھی, لعلکم تتقون کی وضاحت مقصود تھی. اے ابو الحسن, اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے, یعنی ان چیزوں سے جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. دیکھیں, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں قرآن پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے, نوافل پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے, مستحبات کو انجام دینا سب سے زیادہ ضروری ہے, شب بیداری سب سے زیادہ ضروری ہے. نہیں, سب سے زیادہ ضروری امر کیا ہے؟ محرمات الہی. جب انسان محرمات الہی گناہوں سے بچے گا تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اندر امڑ آئیں گی, اڑل جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرف جاتی ہے جو چیز پاک و صاف ہو. شہد کی مکھی اسی پھول پر بیٹھتی ہے کہ جس میں رس ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی رحمتیں اسی شخص کی طرف جاتی ہیں جو متقی پرہیزگار ہو. اور پھر انما یتقبل اللہ من المتقین. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک بہت متقی پرہیزگار, سو کالڈ متقی پرہیزگار کا قصہ سن رکھا تھا. ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا وہ کسی پھل فروش کے پھل چرا رہا ہے. 2 پھل چرائے, آگے گیا نان بھائی کی دکان پر 2 روٹیاں چرا لی. یہ 4 چیزیں آگے جا کر ایک فقیر کو صدقہ کر دی. امام نے اس کو آواز دی اور کہا, اے شخص, میں تو تجھے بڑا متقی پرہیزگار سمجھتا تھا, تو میں نے تو تیرے بڑے چرچے سنے تھے. اور جب وہ سمجھ گیا کہ امام نے نہ صرف میرا صدقہ بلکہ چوری بھی دیکھ لی ہے تو تعویلیں دینے لگا. نعوذ باللہ, امام کو کہنے لگا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک نیکی کے بدلے 10 اجر دوں گا, یعنی 10 نیکیوں کے برابر اجر دوں گا. تو میں نے 4 پھل چرائے, مجھے 10 گنا اجر ملا, اس کو صدقہ. میں نے 4 پھل چرائے, مجھے 4 گنا ملیں گے, اور ان 4 پھلوں کو صدقہ کر دیا تو 4 ضرب 10 40 نیکیاں ملیں گی. تو 40 نیکیاں میرے پاس ہیں اور 4 گناہ میرے پاس ہیں. 40 میں سے 4 کو نفی کر دیں, ابھی بھی میرے اکاؤنٹ میں میرے پاس 36 نیکیاں موجود ہیں. نعوذ باللہ, امام کو قرآن سکھا رہا ہے, حساب بتلا رہا ہے. امام نے کہا, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا. فاسألوا اہل الذکر, کہ اگر تم کو نہیں معلوم تو اہل ذکر سے پوچھ لو. قرآن ناطق ہے یہ لوگ, قرآن تو قرآن صامت ہے, یہ لوگ قرآن کو بتلانے سمجھانے والے ہیں. تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ فقط متقین پرہیزگاروں سے اعمال قبول کرتا ہے۔ اگر آپ نے چوری ڈکیتی کر کے مسجد بنا ڈالی، مدرسہ بنا ڈالا، تو مدرسے والوں کا، مسجد والوں کو تو فائدہ ہو گیا، نماز پڑھنے والوں کا، تعلیم حاصل کرنے والوں کا، لیکن آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو اس گناہ کا عذاب قیامت میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے تم کہاں سے خرچ کر رہے ہو، تم نے کہاں سے کمایا ہے۔ اسی لیے اللہ جو اہم ترین سوال قیامت میں کیے جائیں گے، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ نہیں ہوگا کتنا کمایا، 20,000 کی جاب دی، 50,000 کی جاب دی، جس کے لیے ہم زیادہ فکر مند رہتے ہیں اس دنیا میں کہ ہمیں اتنا کمانا چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسے علاقے میں رہنا چاہیے، ایسا بنگلہ ہونا چاہیے، اتنا انکم ہمارا، اتنا ان پٹ ہونا چاہیے، اتنی انکم، اتنا ان پٹ ہونا چاہیے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ تم کہاں سے کما رہے ہو، حلال سے یا حرام سے، اور کہاں خرچ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ متقیوں سے اعمال قبول کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس بات میں حیرت ہے تو ایک اور روایت حاضر ہے جس حدیث میں ہے، شیخ مفید اپنی کتاب، شہید ثانی اپنی کتاب منیت المرید میں لکھتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت فاسق و فاجر کے ذریعے بھی کر دیتا ہے۔ جو مسجد مدارس بنتے ہیں یا یتیم خانوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر کوئی ڈاکو اسمگلر خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاسق و فاجر کے ذریعے دین کی خدمت کروا دی، لیکن اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہی چیز آج کل کی جدید دنیا میں منی لانڈرنگ کہلاتی ہے۔ منی لانڈرنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ نے جو بنگلہ یا گاڑی لی ہے اس کے لیے جو پیسے دیے ہیں وہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، اسی کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ جب دنیا میں منی لانڈرنگ کی اتنی سخت سزا، تو پھر خود اللہ کے ہاں اس حرام رزق کی سزا کیوں نہ ہو۔ آپ کہیں گے سر ہمیں تقویٰ تو سمجھ میں آ گیا اور کسی حد تک لقوہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ بتلائیے بھوک و پیاس کا تقوی سے کیا تعلق؟ کیا آدمی بھوک و پیاس کے بغیر تقوی حاصل نہیں کر سکتا؟ تو چلیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ شکم سحری اور عقل و فہم اکٹھی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو شخص بہت زیادہ کھاتا پی، دیکھیں یہاں پہ یہ بات نہیں کی جا رہی کہ جو حرام کھاتا ہے یعنی حرام خوری اور عقل و فہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں، حلال رزق کی بات ہو رہی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں۔ لیکن اگر حلال رزق بھی پیٹ بھر کے کھایا جائے، اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا جائے، تو فہم و فراست رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث، گناہوں کا بہترین معاون شکم سحری ہے۔ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ چلو بھائی میں شاپنگ پہ چل رہی ہوں، تم بھی چلو گی میرے ساتھ، ذرا 2 افراد ہوں گے، ذرا چوائس میں آسانی ہوگی، وقت بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کا مائنڈ اسٹڈی کرتے ہیں، چلو بھائی تم میرے ساتھ اسٹڈی کرو، تو ساتھ میں مباحثہ کریں گے، مزہ آئے گا، وقت بڑا اچھا گزر جاتا ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں بھائی، چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اگر ایک کے ساتھ دوسرا مل جائے تو 2 نہیں ہوتے، وہ 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی صورت میں، شیطان کی صورت میں۔ آپ پیٹ بھر کے کھائیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان تو موجود نہیں ہے، ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، تو بس سمجھ لیجئے شیطان تو موجود نہیں ہے، لیکن شیطان کا دوست تو موجود ہے۔ شیطان کا دوست کیا ہے؟ پیٹ بھر کر کھانا۔ افطار میں اتنا پیٹ بھریں گے کہ پتہ نہیں ہمیں سحری میں اٹھنے کا وقت ملے نہ ملے، اور سحری میں اتنا پیٹ بھریں گے کہ پتہ نہیں افطار نصیب ہو نہ ہو، اور پتہ نہیں افطار سے پہلے ہی ہم کہیں شہید نہ ہو جائیں، بے ہوش نہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح کی شکم سحری ہے۔ ٹھیک ہے، روزے رمضان کے ابتدائی ایام گزر چکے، اور آپ کا وہم جو ہے اب اس کا بھوت بھی اتر جانا چاہیے کہ بہت زیادہ کھانے سے روزہ آسانی سے نہیں گزرتا، بلکہ کم کھانے سے روزہ آسانی سے، اور جسے کہتے ہیں کہ پھرتی سے گزرتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی معاون نہ ملے شیطان کی صورت میں، دوست کی صورت میں، برے دوست کی صورت میں، تو بس وہ زیادہ کھا لے، کافی ہے، اس کو ایک فرینڈ مل جائے گا۔ A friend in need is a friend indeed۔ آپ نے مدرسے کی طرف جب رخ کیا ہوگا تو یہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو اس کو علم دین دے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کی اصلاح چاہتا ہے تو کیا دیتا ہے۔ خدا بند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔
دیکھیں اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جب اللہ کو کسی کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اس کو مسجد کا راستہ دکھلاتا ہے، اس کو مدرسے میں داخلے کی توفیق دیتا ہے، اسے قرآن پڑھنے کی جسے کہتے ہیں استطاعت دیتا ہے، اسے جو ہے درس و تدریس سے ملحق کر دیتا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی چیز کے پڑھنے سننے یا کسی نفل کو ادا کرنے، کسی ذکر کو ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ۔ کس کا ذکر ہے؟ کم بولنے کا، کم کھانے کا اور کم سونے کا۔ رمضان میں کم کھانے کا، یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ رمضان میں ہم کم کھاتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ رمضان میں جو ہدف ہے وہ کم کھانا ہے، رمضان میں جو ہدف ہے وہ کم سونا ہے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جب انسان کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے تو اس کی گفتگو بھی کم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان جو بڑھ جاتا ہے۔ جب ایمان کم ہوتا ہے تو نعرہ بلند ہوتا ہے۔ مولا علی کا قول آپ نے سنا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کو اتنا شدید روزہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ ہر وقت 12 بج رہے ہوتے ہیں اور کچھ بولنے کا بھی جی نہیں چاہتا، اور لوگوں کو بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ کیا آج تم نے 2 روزے رکھے ہوئے؟ ایک روزے پہ تو ایسا منہ نہیں بنتا، تو یا تم جو ہے ذرا گیپ لے لو، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ لو، بعد میں پورے کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان پر جب عرفانیات کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور حجابات ہٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب الہی پیدا ہوتا ہے، قرب پیدا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، اور یہیں سے اس کی تقوی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک اور خوشخبری سن لیجئے، جو کم کھائے گا اس کا حساب تھوڑا ہوگا۔ ہمارے یہاں سڑکوں پہ جو بل بورڈز پہ بینرز لگے ہوتے ہیں اس پہ الٹا ہوتا ہے، بہت بڑا سا برگر دکھایا جاتا ہے، اتنا بڑا کہ جو بل بورڈ سے باہر جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ نیچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، شاید اس میں سے کچھ میونیز گرے تو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں پھر جا کے کھائیں گے۔ اور جب آپ اس ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا چھوٹا برگر، بھائی آپ نے بل بورڈ پہ تو اتنا بڑا برگر دکھایا تھا، تو ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں بھائی وہ بل بورڈ ہے، آپ کا میدا اگر بل بورڈ جیسا ہو جائے تو ہم اتنا بڑا برگر بھی لا دیں گے آپ کو۔ اب ان کو نہیں معلوم کہ یقیناً ہے، معنوی طور پہ تو ہے ہمارا، آپ 10 برگر لا دیجئے ہم کھا لیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، جو کم کھائے گا اس کا حساب تھوڑا ہوگا۔ کوئی اچنبے کی، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا سلیمان علیہ السلام پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سب سے زیادہ استفادہ کرنے والے پیغمبر ہیں۔ دنیا نہیں، ہواؤں پہ، ہواؤں نہیں، دریاؤں پہ، دریا نہیں، جانوروں پرندوں پہ حکومت، جنات پہ حکومت تھی۔ کس پہ حکومت نہیں تھی؟ ہر چیز کا کسی نعمت سے انہوں نے تجاوز نہیں کیا، صحیح استعمال کیا۔ اس کے باوجود حساب تو دینا پڑے گا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کر لے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو جب نعمتوں کے استعمال پہ، نعمتوں کی فراوانی پر قیامت میں زیادہ دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا، تو چلیے ابتدا کیجئے، ماہ رمضان سے اس کی ابتدا کیجئے کم کھانے پہ، تاکہ آپ کا حساب کتاب بھی کم ہو۔ چوتھا روحانی فائدہ تطہیر زبان۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک مسئلہ جو پہلے تو بہت زیادہ مشہور نہیں تھا، اب بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے، کہ کھانے پینے کے علاوہ اب یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے، خدا اور اس کے رسول کی نسبت جھوٹ بولنا، اور احتیاط واجب کے طور پہ آئمہ طہار اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے کوئی جھوٹی تو ہم اور آپ کو جو کہ اس دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں ان کو بہت زیادہ بدرجہ اولا اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ تطہیر زبان فقط آپ کو غیبت اور جھوٹ اور دیگر گناہوں سے بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو آج کل ایس ایم ایس بے دھڑک ہوتے ہیں ٹھنڈی سڑک پر، کہ جہاں آپ کھڑے ہیں، جہاں آپ کو ایس ایم ایس آیا، چاہے سڑک پہ کھڑے ہوں یا کسی موڑ پہ کھڑے ہوں یا ہوٹل میں بیٹھے ہوں، سکون سے پڑھے بغیر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کس نے بھیجا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، آپ بھی اس کے جھوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کہ آپ نے نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ
اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بے نبائن کوئی خبر لے کے فتبینوا ان تصیبوا تو تحقیق کر لو، یہ نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا کہ تم کسی قوم پہ چڑھ دوڑو علی ما فعلتم نادمین اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ قبیلہ بنی مستلق کی طرف ایک صحابی ولید بن عقبہ کو بھیجا اور یہ کہا کہ ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اور وہ کسی وجہ سے قبیلے تک نہ پہنچے۔ کچھ جگہ آیا ہے کہ ان کی اس قبیلے سے دشمنی تھی اور یہ آ کے کہہ دیا کہ قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے آمادگی جنگ کا اظہار کیا، لوگوں سے کہا جنگ کی تیاری کرو، اور فوراً اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ نے تحقیق کروائی اور پتہ چلا کہ یہ جھوٹ تھا۔ ہمارا میڈیا جو اس وقت عراق میں ہونے والی جنگ کو سنی شیعہ کی جنگ قرار دے رہا ہے، بی بی سی ویب سائٹ کے خلاف باقاعدہ مظاہرہ ہوا ہے انگلینڈ میں، جو ایک بہت معتبر خبر رساں ایجنسی سمجھا جاتا ہے کہ جس کی خبروں میں بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے ایک کافر گروہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنی شیعہ کا جھگڑا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا میڈیا اس طرح کی اور باتیں کہ جس میں کسی بھی قسم کا سچ شامل نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر فتنہ ہی فتنہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹی وی پر جو سحری اور افطار میں جو اس وقت پروگرامات آ رہے ہیں، اس میں جس طرح کا جھوٹ بولا جاتا ہے، مسائل کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سامنے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ ڈائٹ اسلام ہے جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے ڈائٹ روزہ ہے جس کی طرف آپ کو رغبت دی جا رہی ہے۔ جو کوک اور کولڈ ڈرنک اور جسے کہتے ہیں کہ میٹھی چیزیں کھانے کے شوقین ہیں، ان کے آگے اگر ڈائٹ کولڈ ڈرنک یا ڈائٹ پاپے یا ڈائٹ جو ہے وہ مٹھائی یا ڈائٹ کیک رکھ دیا جائے، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کا ان کا منہ بنتا ہے۔ تو یہ وہی اسلام ہے کہ جس میں اصل روح نکال دی گئی ہے، جیسے سویٹ ڈش میں سے آپ چینی نکال دیں، اس کی آپ نے اصل روح نکال دی۔ تو ان پروگرامات میں بھی اصل چیز کو، اصل روح کو نکال دیا گیا ہے۔ میوزک، مکس گیدرنگ اور ہلہ گلہ، لہو و لعب، دین کو ایک پھکڑ پن سے تشبیہ اور تعبیر دینا، اپنے خود ساختہ فتوے علماء کے سامنے پیش کرنا اور عوام کو ان کے مسائل کا حل بتانا، یہ تمام 2 نمبر کا اسلام ہے۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس 2 نمبر کے اسلام سے، اس ڈائٹ اسلام سے محفوظ رکھیے، کیونکہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس وقت مہدی نام کے جھوٹے دعویدار بہت پیدا ہوں گے۔ اور جب امام سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کی ظہور کی حتمی علامت کیا ہے، تو امام نے کہا کہ جب لوگ مہدی کو دفنا کے آئیں گے، تب امام کا ظہور ہوگا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے تو بتلایا گیا کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جھوٹے دعویدار پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو امام مہدی کہلوائیں گے اور لوگوں کو اپنی طرف ورگلائیں گے، اور لوگ ان کے پیچھے چل بھی کھڑے ہوں گے۔ ایک امیر المومنین افغانستان میں گزرے، اب ایک دوسرے جسے کہتے ہیں خلیفہ بغداد میں پیدا ہو گئے۔ تو اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے اور آپ کو ان سے ہوشیار رہنا ہے، اور اس میڈیا سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو ان لوگوں کو آپ کا رہبر اور رہنما بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ غیبت اور گالیوں کے حوالے سے بات بالکل واضح ہے کہ جب ایک عورت آئی، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ برتن لے جاؤ اور ان بیٹیوں کو کہو اپنی بچیوں کو اس پہ الٹی کریں۔ جب انہوں نے الٹی کی تو پتہ چلا گوشت کے ٹکڑے نکلے، پتہ چلا کہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک عورت اپنی کنیز کو گالیاں دیتی ہے تو رسول کہتے ہیں کہ تیرا کیسا روزہ ہے کہ تو اپنے منہ سے جو گالیاں نکال رہی ہے۔ تو اگر آپ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو جھڑک رہے ہیں، اپنے منہ سے گالیاں نکال رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں، تو آپ کا روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ دیکھیے، دنیا میں جو چیز آپ کے ورد زباں ہوگی وہی چیز مرتے وقت اور مرنے کے بعد قبر میں اور روز محشر آپ کی نوک زباں ہوگی۔ شیخ حسن علی اصفہانی اپنے طلباء کو قبرستان، یہ وادی السلام کا قبرستان ہے، قبرستان لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قبر سے کان لگا کے سنو کیا آواز آ رہی ہے۔ حجابات ہٹ جاتے ہیں، ان کے طلباء جب قبر سے کان لگا کے سنتے ہیں تو آواز آتی ہے تازہ کھیرے لے لو۔ ہمارے جو سبزی والے آواز لگاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام سبزی والے
خدا نخواستہ قبر میں یہی آوازیں لگائیں گے. نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز دن بھر آپ کے ذہن میں سوار ہو، چاہے وہ تاجر ہو، دکاندار ہو، کمپنی میں کام کرنے جاب کرنے والا شخص ہو، جو چیز صبح شام 2x4 یا 1 کا 4، جو چیز آپ کے ذہن پہ سوار رہے گی، بس وہی چیز قبر میں بھی، روز محشر میں بھی آپ کے نوک زباں ہوگی. شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں اب اس قبر کی طرف جاؤ اور اس قبر سے کان لگا کے سنو. ایک دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا. جب ان کے طلباء نے دوسری قبر کی طرف کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو جو شخص عمر بھر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا ہوگا، جس کے ہاتھ میں تسبیح رہی ہوگی، جس کے نوک زباں پر استغفار رہی ہوگی، کلمہ شہادت رہا ہوگا، درود رہا ہوگا، تو وہی باتیں، وہی اذکار اس کو قیامت میں اور قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گی اور اس کے کام آئیں گی. اب لوگ کہتے ہیں کہ سر بڑا مشکل کام ہے، ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے، چپ نہیں رہ سکتے. اور کچھ بہویں کہتی ہیں ہم ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتے. ہمارا ضروری ہے جب ہم گھر میں موجود ہوں تو ہم اپنی ساس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. نعوذ باللہ. تو ٹھیک ہے، آپ ذکر نہ کیجئے، آپ جھوٹ، غیبت اور اہانت سے پرہیز کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ جھوٹ، ذکر الہی بھی نہ کیجئے، کوئی بات نہیں، دونوں چیزیں نہ کیجئے. آپ ایک بیچ کی چیز کر لیجئے جو بہت آسان ہے، خاموش رہنا، زبان کو لگام دینا. یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا اپنی امی سے بھی، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی ساس سے، کہ زبان کو لگام دو. بعض اوقات یہ جملہ شوہر بھی استعمال کر لیتے ہیں وقت ضرورت. تو آپ واقعی زبان کو لگام دے لیجئے، کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں شوہر کے یا والد کے یا والدہ کے کہنے پہ آپ کریں گے تو وہ مصلحت کہلائے گی، وہ اس میں ثواب نہیں ہے اتنا. خاموشی پہلی عبادت ہے، رسول کی حدیث ہے. کتنی عجیب عبادت ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ارے روزہ بھی تو کچھ نہ کرنے کا نام ہے. روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھنا ہے. نماز کس کا نام ہے؟ اعضاء و جوارح کی حرکت کا نام ہے. حج کس کا نام ہے؟ قصد کا، ارادے کا، سفر کا نام ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کچھ نہ کرنا روزہ ہے. بھوک و پیاس میں، بلکہ جو کچھ کر رہے تھے اب تک اس کو بھی متروک کرنا، اس کو بھی ترک کرنا، یہ ہے روزہ. خاموشی پہلی عبادت ہے. اور ایک اور بڑی عجیب حدیث رسول ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ 10 سال تک خاموشی کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے تو کہہ دیتے کہ ہم عبادت کے بھی قابل نہیں. دیکھیں، ذکر الہی اسی زبان پہ جاری ہو سکتا ہے جو خاموشی کی لذت سے آشنا ہو. پھر وہی بات، برتن کے نجاست والی بات، کہ آپ گالیاں، غیبتیں اور جھوٹ بولیں گے، اس زبان کو آلودہ کریں گے، پھر اسی زبان پہ ذکر الہی جاری رکھیں گے تو کیا مزہ آئے گا؟ پہلے مغلظات، جھوٹ، غیبت اپنی زبان سے علیحدہ کیجئے، زبان کو آرام دیجئے، ریسٹ دیجئے خاموشی کی صورت میں، اور اس کے بعد ذکر الہی شروع کیجئے. انشاءاللہ زبان کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام اعضاء جوارح زبان کے ساتھ حرکت کریں گے. اگر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، تو اعضاء جوارح خود بخود مصلی کی طرف جائیں گے. ارے میں نماز پڑھ کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو پہلے خاموشی اختیار کیجئے اور اس کے بعد عبادت سیکھیے. ہماری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جو یوگا انسٹرکٹر تھے، اور انہوں نے سنگاپور پتہ نہیں کہاں سے یوگا کی تعلیم حاصل کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی جو ہوں فلاں کانفرنس سے آ رہی ہوں، اور وہاں پہ دنیا بھر کے یوگی حضرات وہاں جمع ہیں. اب تو پاکستان چینلز پہ بھی یوگا کے پروگرامات آنے لگے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اچھا، انہوں نے کہا کہ یوگا صرف ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، یہ ایک خود سازی، شخصیت کو نکھارنے کا نام ہے، اپنی پرسنالٹی کو پالش کرنے کا نام ہے. اور ہم جیسے بدھو لوگ جنہوں نے قرآن کی آیات ہی پڑھ رکھی ہوں، لعلکم تتقون، روزہ رکھو اور متقی بن جاؤ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے. ہم نے تو یہ سب کچھ پڑھا ہوا تھا، ہمیں کیا معلوم کہ یوگا سے بھی تقوی یا خود سازی یا شخصیت کو نکھارا سکتا. ہم نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے ہمیں یوگا میں جو سب سے پہلے تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ کہ 3 دن تک آپ کو خاموش رہنا ہے. دیکھیے، یوگی حضرات یا جوگی حضرات جو بھی کہہ لیجئے،
وہ اپنی شخصیت کو نکھار رہے ہیں، اپنے اندر ایک نیا انسان پیدا کر رہے ہیں. کس طرح؟ خاموشی سے ابتدا کر کے. ارے یہی خاموشی تو ہمیں دی گئی ہے کہ پہلے خاموش رہو، تمہیں عبادت کرنا خود بخود آ جائے گی. اور ہم ماشاءاللہ جہاں خاموش رہنا واجب ہے وہاں بھی خاموش نہیں رہتے. کوئی فتویٰ پوچھ لے آپ فوراً دھڑلے سے، یہ ہم نے ٹی وی اینکر سے سنا ہے. کوئی کالر مسئلہ پوچھے گا، عالم سے پوچھنے سے پہلے اینکر اپنا مسئلہ بتا دے گا کہ یہ مسئلہ ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ تو نیل پالش کا مسئلہ بھی اینکر صاحب نے بتلا دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ وضو کر سکتی ہیں، نیل پالش اگر لگی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی وقت عالم نے روکا، یہ آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ اب اتنے بھی جاہل نہیں ہیں لوگ، ٹھیک ہے جاہل ہیں، بیوقوف بن سکتے ہیں، اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں. فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. ہم شیر کو شیر ہی نہیں سمجھتے، ایک کاغذی شیر سمجھتے ہیں. اور جہاں بولنا جسے کہتے ہیں حرام ہوتا ہے، چپ رہنا واجب ہوتا ہے، وہاں پہ بھی صبر نہیں کرتے. اور کچھ نہ کچھ سیاست، طب، میڈیکل اور مذہب، یہ تین ایسے موضوع ہیں جس پر ہمارے یہاں ہر شخص نے پی ایچ ڈی کیا تھا. مذہب کے بارے میں گفتگو کر لیں، صحت کے بارے میں گفتگو کر لیں، اور سیاست کے بارے میں ہر شخص کو سب کچھ پتہ ہے. شیخ مرزا انصاری سے سبق سیکھیے کہ جب انہوں نے رسالہ عملیہ نکالا، اپنی توضیح نکالی، مرجع عالم بنے، دنیا بھر کے شیعہ آپ کے مرجعیت کے اندر آئے، دائرے کار میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنے رسالہ عملیہ کی پیشانی پر پہلے صفحے پہ کیا جملہ لکھا؟ ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو مرنے کے ڈر سے حرام کھانے پر مجبور ہو. یعنی اگر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور آپ حرام کھانے پہ مجبور ہیں تو بس اس طرح میری یہ کتاب ہے. اگر آپ کو کوئی عالم نہیں مل رہا اور سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس پہ عمل کروں تو مجبوراً میرے فتوے پہ عمل کر لیجئے گا. یہ آخری حربہ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیے گا، پہلا حل نہیں. اتنا بڑے مرجع. پانچواں روحانی فائدہ، امتحان اخلاص. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. خداوند عالم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اخلاص کو ثابت کرے. جیسے ہم نے آپ کو بتلایا کہ نماز ہے، حج ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ و صدقہ بھی اگر آپ دے رہے ہوتے ہیں تو کم از کم دینے والے کو تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ نیکی کر رہے ہیں. روزے کے لیے کہا جاتا ہے میں اتنا اخلاص ہے کہ فقط روزہ رکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے. خداوند عالم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اخلاص کو ثابت کرے. اور پھر مولا ایک اور جگہ تصریح فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے. دیکھیں تقوی بھی حاصل کریں تو اس تقوی کے بھی 3 درجے ہیں. بچے کو ہم بڑی پابندی سے کہتے ہیں، روزانہ یہ جملہ کہتے ہیں، بیٹا تمہارا A گریڈ آنا چاہیے، تمہیں فرسٹ آنا چاہیے. لیکن اپنے لیے 3rd کلاس تقوی کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے لیے 3rd کلاس عبادت کا انتخاب کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کن چیزوں سے روزہ برقرار رہے گا، کیا شرائط ہے روزے کی. لیکن اعضاء جوارح سے جو ہونے والے گناہ ان کی کوئی فکر نہیں. مولانا صاحب غیبت کر سکتے ہیں روزے میں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. جھوٹ بول سکتے ہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں روزہ تو نہیں روزہ تو بہرحال رہے گا، جو 8 یا 9 چیزیں ان سے ٹوٹے گا. اس کے علاوہ ہاں وہ اجر و ثواب نہیں. تو مومن اس اجر و ثواب کو بھی کیوں ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ کیا فائدہ ہے ایسے روزے سے؟ کیا فائدہ ہے ایسی نمازوں کو جو لپیٹ کر آپ کے منہ پر ماری جائیں؟ کیا نماز کے لیے نہیں کہا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم؟ وائے ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں الکساتے ہوئے جاتے ہیں. فجر کی نماز میں کیا ہمارا الکسانہ اسی طرح کا نہیں جس طرح کہ اس سورہ میں، اس آیت مبارکہ میں؟ تو کیا ہمارے روزے بھی نماز کی طرح سستی کاہلی کا شکار نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہمارا روزہ ہے؟ کھانے پینے سے رکنا، پیٹ کو غذا سے بچانا، یہ 3rd ڈگری کا سب سے لووسٹ لیول کا روزہ ہے. اعضاء جوارح کو گناہوں سے بچانا، آنکھوں کو بدنظری سے بچانا، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا، کانوں کو موسیقی سے بچانا، ہاتھوں کو کسی کو اذیت دینے سے بچانا، ان تمام چیزوں سے بھی آپ کو بچانا. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ گناہوں کا خیال تک دل میں نہ آئے. اگر روزہ نہ ہوتا میرا تو میں بتاتی آپ کو فلاں خاتون کے بارے میں کیا ان کے لچھن ہیں. اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا فلاں صاحب جو ہے کس کس کرپشن میں مبتلا ہے. اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو یہ ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہا ہے جس کو دیکھ کے میں بند کر رہا ہوں،
میں ضرور دیکھتا. چلو 2 بجے ریکارڈنگ آتی ہے اور 2 بجے رات کو روزہ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ اگر روزہ نہ ہوتا، جیسے کچھ مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہم داڑھی نہ رکھتے تو فلاں نعوذ باللہ ایکٹر سے مل رہے ہوتے، ہماری شباعت ویسی ہوتی. اس طرح خواتین بھی کہتی میں حجاب نہ کرتی تو فلاں کی طرح لگتی. تو یہ جو خواب خیال جو آپ کے ذہن میں ہے، اس کو بھی جسے کہتے ہیں اس خناس کو بھی ذہن سے نکالنا ہے کہ گناہوں کی لذت. ایک شخص سجدے میں پڑا ہوا دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، زار و قطار رو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، ان کو بڑا دکھ ہوا اور کہا اے اللہ اس کو معاف کر دے. دوبارہ شام کو اس طرف واپس آئے تو وہ شخص دوبارہ اسی طرح گویا کہ اس نے اب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا اے اللہ تو اس کو معاف کیوں نہیں کر دیتا، یہ صبح سے سجدے میں گریہ وزاری کر رہا ہے. خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ شخص قیامت تک اپنی ناک رگڑتا رہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، پریشان ہو گئے، اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایسا گناہ نہیں کیا جس کو میں معاف نہ کروں، اس نے اب تک اس گناہ کی لذت کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے. اب تو میں نے گانا سننا چھوڑ دیا لیکن مجھے فلاں گلوکار پسند تھی، فلاں گلوکارہ پسند تھی، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ گناہوں کی لذت. پرانی فلموں، پرانوں ڈراموں اور پرانے گناہوں کو ڈسکس کرنا اور ایک بھر کے رہ جانا، ارے ہم کن چکر مدرسے میں آ گئے، ہم تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. گناہوں کو یاد کر کے ان کی لذت کو محسوس کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس پہ بھی توبہ نہیں ہوگی، اسی لیے انسان توبہ سے دور رہ جاتا ہے. ریا کاری جو کہ روزے میں تقریباً ناممکن ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا چھپا ہوا گناہ ہے کہ انسان کی عمر گزر جاتی پتہ نہیں چلتا. سمعان نامی ایک عیسائی پادری کسی زمانے میں گزرا ہے جو ایک گرجا گھر میں رہتا تھا اور وہ گرجا گھر دور افتاد علاقے میں تھا. ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، اس پادری سے ملے اور کہنے لگے تم اس دور افتاد گرجا گھر میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں 40 سال سے یا کئی سال سے رہ رہا ہوں. تو اس نے کہا تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ کہنے میں سال میں 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں. اچھا یہ بات بڑی اچھمے والی ہے لیکن اس سے ملتی جلتی باتیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ غیبت میں خضر علیہ السلام کی طرح اور سال میں 1 مرتبہ کھاتے ہیں. اور ایک دفعہ ان کے کھانے میں رسول اللہ غزوہ جب وہ طائف کی طرف گئے تھے ان کے کھانے میں شریک ہوئے، یہ بھی واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرامات جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتا ہے کہ جو ان کا تعلق دین سے نہ ہو لیکن اپنی نفس کی مخالفت کی بنیاد پر. جب وہ شخص آیا اور اس نے کہا مولا علی سے میں ہر چیز جانتا ہوں، مولا علی نے اپنے ہاتھ میں کنکر لیے تو اس نے بتا دیا کنکر ہیں. مولا نے پوچھا کیسے بتلایا؟ کہنے لگے میں ہر بات میں اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہوں. تو ایسا ممکن ہے؟ ڈیوڈ کاپرفیلڈ امریکہ کا جادوگر ہے اور وہ انسانوں کو 2 ٹکڑے کرتا ہے، ایک کا دھڑ دوسرے کی ٹانگ پہ، ایک کی ٹانگ دوسرے کی دھڑ پہ لگا دیتا ہے اور وہ چلتے ہیں. ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیو کلپس موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی شیطان کے ذریعے، ہو سکتا ہے کسی اسماء اعظم کے ذریعے ان کو. وہ یہودی بھی، وہ عیسائی بھی ہمیں ملتا ہے جو پیغمبر کی ہڈی کو لے کے بارش کی دعا کرتا تھا اور بارش ہو جاتی تھی. بہرحال سب کچھ ممکن ہے لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی مقام اور کوئی جزا، کوئی مرتبہ نہیں اور ان کو خدا رضا الہی سے نہیں نوازے گا. سامان کہتا ہے کہ میں سال میں 1 مرتبہ کھاتا ہوں. بزرگ نے پوچھا تجھے بھوک نہیں لگتی، تیرا جی نہیں چاہتا، تجھے وحشت نہیں ہوتی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا؟ کہنے لگا ہوتی ہے وحشت، کھانے کا جی چاہتا ہے لیکن سال میں 1 مرتبہ جب میرے چاہنے والے ہار پھول لے کر آتے ہیں، میری عزت افزائی کرتے ہیں، وہ دن یاد کر کے میں دوبارہ اس ریاضت اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں. اپنے نفس کو خوش کرنے کی خاطر پورے سال روزہ رکھنا، عبادت اور ریاضت میں گزارنا، معتکف ہونا، ایک جگہ بیٹھ جانا، خلوت میں پوری زندگی گزار دینا، فقط و فقط اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، فقط اور فقط ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو سال میں 1 مرتبہ کسی شخص کے پاس آئے. یہ ہے وہ ریاکاری کہ جس سے آدمی پوری زندگی گزر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. لیکن اس میں دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رستے بھی رکھے. بنی اسرائیل کا ایک عابد جو سالوں سے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ایک دفعہ اس نے اللہ سے پوچھا اے اللہ مجھے بتلا کیا میری عبادتیں قبول ہو گئیں؟ اگر قبول ہو گئیں تو میں اور زیادہ اشتیاق سے عبادت کروں گا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو تلافی کروں گا. پتہ چلا اللہ کی طرف سے جواب آیا، ہاتف غیبی سے ندا آئی، اے عابد تیرا تو کوئی عمل قبول نہیں کیا ہم نے. اوہو،
بجھ سا رہ گیا، دل ٹوٹ گیا اس کا. کہنے لگا یا اللہ کیوں ایسا کیوں کر ہوا؟ کہنے لگے تو نے جو بھی نیکی کی، جو بھی عبادت کی، لوگوں کو بتلانے کے لیے کی. جس طرح ہم بات کرتے کرتے نماز شب کا تذکرہ کر جاتے ہیں، کیا ہوا خیریت، طبیعت ٹھیک نہیں، ہاں وہ نیند نہیں اصل میں پوری نہیں ہوئی آج، وہ اصل میں چلیں چھوڑیں کوئی بات نہیں. نہیں بتلاؤ تو صحیح، وہ اصل میں آج نماز شب کے لیے اٹھے تھے اور پوری 11 پڑھ ڈالی ماشاءاللہ سے. تو اوہ، بعض اوقات آدمی نماز شب پڑھتا ہے پوری زندگی ایک مرتبہ بتانے کے لیے، ایک مرتبہ بتانے کے لیے. مستحب روزے، چلے رمضان المبارک کے روزے تو سمجھ، مستحب روزے رکھتے ہیں تو شکل سے نظر آ جاتا ہے، بڑے جسے کہتے ہیں 70 سال کے بوڑھے کی طرح اٹھتے ہیں، 70 سال کے بوڑھے کی طرح جھکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے اپنے کمرے میں. کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، بیمار ہو نہیں، وہ اصل میں چھوڑیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا کام کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ارے بیٹا بتا، ارے اصل میں وہ روزہ رکھا ہے میں نے، بن سحری کا رکھ لیا اور بھی ذرا مسئلہ. تو دیکھیں روزہ جوان مردی کا نام ہے. ابھی تذکرہ آگے آئے گا کہ جنگیں ہو جاتی تھی، فتح مکہ ہو گئے، بہت سارے غزوات ہو گئے، اور روزے بھی جسے کہتے ہیں ساسک. تو اللہ تعالیٰ سے جب اس نے پوچھا اللہ تو ہی کوئی تلافی بتا، تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ذکر ورد زبان جاری رکھو. اگر آپ کو ریاکاری کا خوف ہو، اگر آپ کو خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو، میری ریاضتوں کو قبول نہیں کرے گا، تو آپ اس ورد کو نو کے زبان پہ رکھیے. ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ صبر و استقامت. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو صبر اور صلاح سے. امام سے پوچھا گیا صلاح تو سمجھ میں آ گئی، نماز، صبر کیا ہے؟ امام نے فرمایا روزہ. اور حقیقت میں روزے سے زیادہ صبر میں معاون. ابھی ہم نے پڑھا کہ گناہ میں معاون کون ہے؟ شکم سیری. اس کا الٹا، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے، آزمائشوں میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا کرو؟ روزہ. اور یہ اہل بیت سے ثابت ہے. حسن حسین جب بیمار پڑے تو بی بی سیدہ نے 3 دن کے روزوں کی نیت مانی. اور اہل بیت کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام طور پہ روزے سے بھی زیادہ، روزے میں تو صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے. غزوہ خندق میں بی بی سیدہ رسول اللہ کے لیے کچھ روٹیاں لے کر آئیں اور کہنے لگی کہ میں نے حسن حسین کے لیے روٹی بنائی تھی، سوچا آپ کو بھی شریک کر لوں. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں پیزا بنا کے بھیجیں، ہم نے بڑے دنوں بعد پیزا بنایا تھا، سوچا آپ کو بھی بھیج دیں. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے خاندان میں روٹی بھی کبھی کبھی پکتی ہوگی. اور دیکھ لیجئے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے فاطمہ 3 دن بعد یہ پہلی روٹی ہے جو مجھے نصیب ہوئی ہے. ورنہ تو یہ بھی آتا ہے کہ اصحاب رسول بعض اوقات گھاس پھوس کھا کے اپنے پیٹ بھرا کرتے تھے. تو رسول کا کیا کہنا؟ غزوہ خندق ہی کی بات ہے، ایک صحابی نے اپنا دامن اٹھا کے دکھایا تو پیٹ میں پتھر بندھا ہوا تھا. کیوں؟ بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا تھا، اس لیے پتھر باندھا. رسول اللہ نے جب اپنی قمیض اٹھائی تو اس کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. فرشتے نے کہا کہ رسول اگر آپ کہیں تو مکے کی زمین کو سونا بنا دیں اللہ کی طرف سے. تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ گولڈ کے بسکٹس دے دو، کچھ زیور و جواہرات دے دو، سونے کا جو ہے تھوڑا سا ایک تھیلی یا تھیلا دے دو، اس کو میں رکھ لوں، کبھی مجھ پر میرے اصحاب پر مشکل وقت پڑے تو وہ استعمال کر لوں. کچھ تو کہتے، کسی کم پہ تو راضی ہو جاتے. نہیں، رسول اللہ نے کیا کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب ایک دن مجھے کھانا کھلائے اور ایک دن مجھے بھوکا رکھے. یعنی ایک دن میں صبر کروں، ایک دن میں شکر کروں. تو یہ حالت ہونی چاہیے مومن کی، تمام انسانوں کی. اور اسی حدیث کے فلسفے کو آج کل کے ملحد اور ڈاکٹر حضرات آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ، آلٹرنیٹ ڈے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں. کہ انسان کبھی کھائے اور کبھی نہ کھائے، کبھی عام کھانوں سے استفادہ حاصل کرے، کبھی روزہ رکھے، تو اس کی صحت بہترین صحت ہوگی. اور روزہ نہ صرف آپ کو صبر و استقامت دیتا ہے گناہوں کے مقابلے میں، بلکہ شیطان کا منہ کالا کرتا ہے. شیطان کو ہراتا نہیں ہے، بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑی بری طرح ہراتا ہے، اور اس طرح ہراتا ہے کہ شیطان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. جس طرح آج کل قید و پابندی میں ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور یہ تو مہینہ ہی صبر کا ہے. یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا ثواب جنت ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر کیا ہے؟ روزہ ہے. صبر کی کیا جزا ہے؟
امام فرماتے ہیں کہ ایک رات بیماری کو قبول کرنا اور شکر کرنا 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. آپ لیلۃ القدر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ 1000 سال کے برابر ہے. تو 1000 سال تقریباً 80-83 سال کی عمر بنتی ہے. یہ 60 سال کی عمر. کسی نے پوچھا قبول کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو بتلایا امام نے کہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہ بتائیں. ہمارے یہاں اگر کوئی بیمار پڑ جائے, ہلکا سا بخار چڑھ جائے, یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ پکاؤ وہ پکاؤ, پورا گھر جو ہاسپٹل بن جاتا ہے, بیگم نرس بن جاتی ہیں اور بچے وارڈ بوائے بن جاتے ہیں. بیڈ نمبر 1 پہ ہوتے ہیں کبھی آپ, پھر بیڈ نمبر 2 یعنی صوفے پہ منتقل ہو جاتے ہیں, پھر بیڈ نمبر 3 یعنی کبھی ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں. ہر جگہ جا کے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہیں سے آواز لگا رہے ہوتے ہیں, یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ کرو وہ کرو. محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ پیناڈول کا پتہ ہے, ہمارے پاس رکھا تھا, شاید اس سے آپ کو کچھ افاق ہو. بیماری کو نہ بتانا یہ ہے اصل صبر. یہ نہیں کہ آپ ڈھنڈورا پیٹیں اور اس کے بعد, کیونکہ صبر پہ اگر کوئی شریک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ثواب میں بھی وہ شریک ہو گیا, یعنی پھر آپ کو کیا ثواب ملے گا. 7واں روحانی فائدہ درس سے حلال رزق. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو. دیکھیں باہر کے ملکوں میں اکثر لوگ, یہاں تو نہیں, یہ بڑا ایک فیشن بن گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی ریسٹورنٹ کا نام لیں تو سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پہ حلال فوڈ ہے, وہاں کا چکن اور وہاں کا جو مٹن ہے وہ حلال طریقے سے ذبح ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ پوچھ لے آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں یہ حلال طریقے سے کمائے ہیں آپ نے, تو آپ اپنا منہ لے کے رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق کی طرف متوجہ کرتا ہے. پہلے حرام اور نجس رزق کا اثر دیکھ لیجئے. بخت النصر یا بخت النصر, ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں اس کی ماں نے اس کو ایک بت کے آگے ڈال دیا تھا. وہاں پہ بہت سارے بت تھے اور ہر بت پہ کوئی نہ کوئی پجاری موجود تھا. ایک بت تھا جس کا نام تھا نصر, اس کے سامنے کوئی بھی پجاری موجود نہیں تھا, یعنی اس خدا کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا. نعوذ باللہ. اب ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو یہ تو ہوگا, کسی خدا پہ زیادہ رش ہوگا, کسی خدا پہ کم رش ہوگا, کوئی خدا کام کر رہا ہوگا, مشغول ہوگا, مصروف ہوگا, کوئی خدا بیکار بیٹھا ہوگا. نعوذ باللہ. یہ ہے سائیڈ افیکٹ شرک کرنے کا. تو اس کی ماں نصر نامی بت کے آگے ڈال کے چلی گئی. شام کو آئی تو دیکھا وہ بچہ کتیا کا دودھ پی رہا ہے اور وہ کتیا اس کو چاٹ رہی ہے. اچھا اس پہ بھی وہ سمجھی کہ یہ کوئی دیوتا یا خدا کا, میرے نصر خدا کا دیا ہوا رزق ہے, اور اس نے نام ہی اس کا رکھ دیا بخت النصر یا بخت النصر. یہ شخص آگے چل کے اتنا شقی القلب بنا کہ جب بادشاہ بنا, کسی طرح بادشاہ بن گیا, تو ایک رات اس نے ماں کو کہا کہ ماں آج رات میرے پاس نہیں آنا, میں بڑا مصروف ہوں, ایک شہر فتح کرنے جانا ہے, اس کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہے میری وزیروں سے. لیکن ماں کسی طرح پہنچ گئی میٹنگ میں. اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. آؤ دیکھا نہ تھا. اور جب یہ فلسطین پہنچا تو 70,000 لوگوں کو قتل کیا, اور پھر وہاں پر اس نے جسے کہتے ہیں کہ اپنے فتح کا جھنڈا گاڑا. تو یہ ہے نجس چیز, حرام چیز کا میدے میں جانا. رسول کی حدیث ہے, بڑی عجیب حدیث ہے. اس حدیث کو تو دیوار پہ یا تغرے پہ یا کسی واضح جگہ پر لکھ دینے کا جی چاہتا ہے آج کل کے زمانے کے حوالے سے. ایک زمانہ آئے گا کہ جب کسی کا دین محفوظ نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو لومڑی کی طرح اپنے بچوں کو درندوں سے بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے. آج کل کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ بچے کو کمرے میں لاک کر دیتے تھے, گلی کے گندے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے. آج کمرے میں بھی لاک نہیں کر سکتے, انٹرنیٹ, ٹی وی, موبائل موجود ہے. آپ کون کس قسم کے تار نکالیں گے؟ آپ اپنا موبائل کی جسے کہتے ہیں کہ پاس کوڈ جو ہے کوڈ نمبر وہ چینج کریں گے, یا پی ٹی سیل والوں کا تار نکالیں گے یا کاٹیں گے, یا جسے کہتے ہیں کہ جو ڈیوائس ہے اس کو اپنے پرس میں ڈال کے گھر سے نکلیں گے. کس طرح بچے انٹرنیٹ تک رسائی, کسی نہ کسی طرح رسائی ہو ہی جاتی. تو آج کل کے والدین اپنے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اپنے سامنے نظروں کے, کہ گناہوں میں ملوث نہ ہو. جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا زمانہ ہوگا تو رسول اللہ نے فرمایا جب معاش خدا کی نافرمانی کیے بغیر ناممکن ہوگا. اور آج کل وہ زمانہ آ چکا ہے تقریباً. ہمارے ایک دوست مولانا صاحب مسجد میں نئے پیش امام ہوئے
تو کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا صاحب سب دعائیں کروا دیں، ایک دعا مت کروایا کریں۔ انہوں نے کہا کون سی دعا؟ کہ نہیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ رزق حلال عطا فرما، کہ اللہ ہمیں رزق حلال۔ کیوں؟ کہہ لیں گے کہ آج کل کون سا شخص ہے جو رزق حلال کما رہا ہو؟ مجھے بتائیے، ہمیں بتائیے، سب رزق حرام کما رہے ہیں۔ ارے اگر ہر شخص رزق حرام کما رہا ہے اور آپ بھی اس میں ملوث ہیں تو آپ سے زیادہ کس کو ضرورت ہوگی دعا کی؟ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، میرا علاج مت کیجیے گا۔ ارے بھائی آپ ہی کی تو علاج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حرام کما رہے ہیں تو یہ دعا آپ ہی کے لیے ہے کہ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ تو یہ لوگوں کی پہنچ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی شخص حرام سے محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر رسول آگے یہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں اس زمانے میں تجرد کی زندگی جائز ہو جائے گی۔ تجرد کی زندگی اسلام سے پہلے جائز تھی، عیسیٰ علیہ السلام خود تجرد کی زندگیاں گزارتے تھے، لیکن رسول اللہ کی امت کے لیے خاص رحمت ہے، تجرد کی زندگی حرام ہے۔ فقط جو 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اسی کو کہا گیا یہی تجرد ہے، حج کرنا یہی تجرد ہے۔ تو لوگوں میں رہنا یہ ضروری ہے، لیکن ایک زمانہ رسول کی امت پہ بھی آئے گا کہ جب لوگ گھر میں بیٹھنے کو عافیت سمجھیں گے۔ کیا وہ زمانہ نہیں؟ خصوصاً کراچی جیسے شہر میں جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت جسے کہتے ہیں کہ نازل ہوتی رہتی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح دروازے کھڑکی بند کر کے اپنے گھر میں مقید ہو جائے۔ جب مولا نے عمر سعد اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیا تو خطبے کے آخر میں کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری باتوں کا تم پر اثر ہوگا؟ نہیں، فوراً کہہ دیا مجھے معلوم ہے کہ میری باتوں کا تم پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے۔ اتنا ضروری ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانا کہ انسان جو ہے اس پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ درس سنتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دل نرم نہیں ہوتے۔ اپنے رزق کی طرف توجہ دیں، اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں دن بھر حلال چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ میرے ہاتھوں کی کمائی، میرے ہاتھوں سے لائی ہوئی سبزی، پھل، فروٹ، جائز رزق میرے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ میرا نہیں ہے۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا وہ اور وہ میرا نہ تھا۔ تو وہ کی جگہ آپ خربوزہ رکھ دیں، وہ کی جگہ آپ کوئی فروٹ چاٹ رکھ دیں، وہ کی جگہ آپ دہی بڑے رکھ دیں، وہ کی جگہ آپ پکوڑے رکھ دیں، وہ کی جگہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ سامنے رکھا تھا وہ اور وہ میرا نہ تھا، یعنی میں اس کو کھا نہیں سکتا۔ تربوز، پکوڑے کتنی مرتبہ آپ فریج کھولتے ہیں، کیا بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، خوشبو کے بھپکے آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، لیکن مجبور آپ نہیں کھا سکتے، حلال چیز ہے۔ بس خدا یہی بتلانا چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اگر حرام ہوگی تو کھا لو گے۔ ارے کیسے کھا لوں گا، میں نے تو حلال کو نہیں چھوا خدا کے لیے، تو میں حرام کو کیسے چھوؤں گا؟ 8واں روحانی فائدہ جو ہمیں اس ماہ رمضان سے حاصل ہوتا ہے اس روزے سے، وہ ہے درس قناعت۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ تھوڑا سا اضافی وقت آپ کا معذرت کے ساتھ لیں گے، شاید غالباً ٹائم ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ موضوع مکمل نہیں ہوا تو شاید اگلی رمضان تک انتظار کرنا پڑ جائے۔ درس قناعت دیتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں لیتے۔ درس قناعت کیا؟ 2 وقت کا کھانا جو مل جائے۔ بھوک غذا کے لیے چٹنی ہے، امام کی حدیث ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو سب کچھ کھا لیتا ہے۔ کیا کھائیں گے؟ ارے بھائی میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، زہر بھی لے آؤ تو کھا لوں گا۔ اور بیگم بھاگی بھاگی جاتی ہیں کھانا لینے، زہر لینے نہیں، کہ بڑی مشکلوں سے خود مانگا ہے، اب میری طرف سے میں بری ذمہ ہوں۔ درس قناعت دیتا ہے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اور جب وہ لنگڑے آدمی کو دیتا ہے ارے اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ اللہ درس قناعت دے رہا ہے، 2 وقت کا کھانا، 2 وقت۔ ملا احمد نراقی عروج السعادہ میں فرماتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ انسان 1 مرتبہ کھائے دن میں، اگر نہ ہو سکے تو 2 مرتبہ کھائے۔ اور اوقات وہ لکھتے ہیں نماز شب کے بعد صبح کا کھا لے، اور نماز عشاء کے بعد رات کا کھا لے۔ ملا احمد نراقی آپ کس دنیا میں آئیے، کراچی میں دیکھیے مومنین کس طرح عام دنوں میں چھوڑیے، رمضان میں کس طرح کھاتے ہیں۔ افطار میں کھاتے ہیں، پھر نماز کے بعد کھاتے ہیں، پھر سحری سے پہلے تھوڑا سا ڈبکا مارتے ہیں جسے کہتے ہیں۔
امی کی لینگویج میں، اور پھر سحری میں پھر دوبارہ آستین چڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ماہ رمضان میں 3 اور 4 وقت کا کھا لیتے ہیں جسے کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، کے دور میں قحط پڑا. آپ نے اپنے غلام جس کا کام تھا کہ غذا کی رکھوالی کرے، کچن کا انچارج تھا، اس کو کہا کہ گھر میں کتنا کھانا ہے، کتنا غلہ ہے. تو اس نے کہا کہ گھر میں اتنا کھانا ہے کہ جو 3-4 مہینے کے لیے کافی ہوگا. امام نے کہا قحط کا زمانہ ہے اور تم نے 3-4 مہینے کا کھانا جمع رکھا ہے، جاؤ فوراً اس کو بازار میں جا کے فروخت کر دو. اور اس کو فوراً جا کے فروخت کر دیا گیا. تو قناعت سکھایا جا رہا ہے. اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی، آج کی روٹی یا چند دنوں کی غذا اپنے پاس رکھو اور زیادہ کے چکر میں نہ پڑو. اگر ماہ رمضان میں بھی اگر آپ زیادہ کھانے اور زیادہ چیزوں کو اسٹور کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر اس سے تقوی حاصل نہیں ہوگا. درس عبرت ہے ہماری گفتگو کا 9واں مرحلہ. اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو کہ جب انسان روزے میں بھوک پیاس کا شکار ہوتا ہے تو پھر انسان کو نہ صرف یہ تقوی کے حصول کے لیے سرگردہ رہنا چاہیے بلکہ قیامت کی بھوک پیاس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا. یہ جو آپ کا پنکھا لگا ہے اتنا اوپر، یہ جو آپ کی چھت ہے اتنا اوپر، دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے اگر سورج یہاں آ جائے تو آپ کا کیا حال ہو. لیکن گھبرائیے مت، اس نزدیکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان لوگوں پہ جو نیکوکار ہیں. ہاں جو گناہ گار ہیں وہ پسینے میں شرابور ہوں گے. جس کا جتنا گناہ ہوگا اس کا اتنا پسینہ ہوگا. کوئی ٹخنوں تک پسینے میں تربتر ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا شرابور ہوگا کہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. 10ویں روحانی طاقت، روحانی قوت، روحانی فائدہ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ ترک دنیا. لیکن ترک دنیا وہ والا نہیں کہ مکمل طور پر ترک دنیا کر کے بیٹھ جائیں، دنیا چھوڑ دیں. ترک دنیا، دنیا کے اندر، دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں، کہ جب کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے تو انسان سلامت ہوتا ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر اوپر آ جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے. اس ترک دنیا میں ترک لذات شامل ہے. میاں بیوی کے تعلقات تک کو منع کیا گیا کہ اگر کبھی گھر والوں کو چھوڑنا پڑے، کبھی جہاد کے لیے لبیک کہنا پڑے تو تم بھی تیار رہو، تمہارے اہل خانہ بھی تیار رہیں اس دوری کے لیے. ترک ضروریات ہے کہ اگر کبھی امام کا ظہور ہو اور اس میں تم سپاہی کے طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دو تو بھوک پیاس کو برداشت کر لو اور اپنے ماہ رمضان کے روزوں کو یاد رکھو کہ میں اس سے پہلے بھی تو بھوک پیاس برداشت کر چکا ہوں. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ رمضان سے پہلے جو شاپنگ کی جاتی ہے کہ ایک بچہ بے اختیار مما سے پوچھتا ہے، مم آئی تھاٹ رمضان واز اے فاسٹنگ منتھ، میں تو سمجھا تھا کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ تو لگتا ہے کہ پیٹ بھرنے کا مہینہ ہے. اتنی زیادہ چیزیں آپ نے لیں. اور یقیناً آپ خود دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں جو غذا اور اجناس کے انبار ہیں وہ عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتے. ماہ رمضان یا روزہ دعوت قرآن ہے خود اس مہینے میں اور ویسے بھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت ہے اور اس کے علاوہ فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. اس مہینے میں جو قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب ملے گا. اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے ائمہ اطہار کس طرح پابندی سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. دوسرے مہینوں میں کہا جاتا ہے ایک مہینے میں 1 ماہ یا 6 دنوں میں قرآن ختم کرنا مستحب ہے. ماہ رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کرنا مستحب ہے. اور چند ائمہ اطہار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں 40 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور اس قرآن کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ کسی امام کو ہدیہ کر دیں تو اس کو پڑھنے کا اجر دگنا ہو جاتا ہے.
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت میں یہ اجر ائمہ کی رفاقت کی صورت میں ملے گا۔ قرآن کیا ہے؟ ایک غیر ملکی، ایک غیر مسلم سے پوچھیے، نپولین بوناپارٹ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ مصر کی لائبریری جامع الازہر یونیورسٹی میں گیا اور وہاں اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ لوگوں نے قرآن بتلایا۔ اس نے کہا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اس نے کہا بس اب رک جاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ اس آیت پر رات بھر غور کرتا رہا اور صبح اٹھا اور اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ اگر مسلمانوں نے قرآن کو تھام لیا تو یہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، چنانچہ ان لوگوں کو کسی طرح قرآن سے دور رکھو۔ کس سے قریب کر دو؟ موبائل سے دور رکھو، موبائل سے قریب کر دو، انٹرنیٹ سے قریب کر دو، ٹی وی چینل سے قریب کر دو۔ ہم جتنی مرتبہ موبائل چیک کرتے ہیں اپنا ایس ایم ایس دیکھنے کے لیے، فون کالز دیکھنے کے لیے، ہم جتنی مرتبہ لاگ آن ہوتے ہیں فیس بک یا فساد بک پہ آنے کے لیے یا انٹرنیٹ کی ویب سائٹ، چیٹنگ ویب سائٹ پہ لاگ آن ہونے کے لیے، اگر اتنی مرتبہ ہم قرآن کھول لیں یا قرآن کے بارے میں سوچ لیں تو بھی بڑی بات ہے۔ تو ایک غیر ملکی جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجات کے لیے کافی ہے، دنیا پہ حکمرانی کے لیے کافی ہے، تو پھر خود مسلمان اس حکمرانی سے کیوں دور ہیں؟ فقط اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو مس انٹرپریٹ۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے، قسم کھا لی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھیں گے اپنے مطلب اور اپنے مفاد کے لیے۔ ایک شخص تھا پیٹو جس کا نام تھا منان طفیلی۔ طفیلی کہتے ہیں وہ شخص جو کسی پر بوجھ بن گیا ہو۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں قرآن کی کون سی آیت پسند ہے؟ اس نے کہا وما لکم اللہ تاکلو کہ تم کھاتے کیوں نہیں جو تمہیں دیا گیا ہے؟ پھر اس سے پوچھا گیا تم قرآن کے کس عمل پر سختی سے کاربند ہو؟ کہا گیا وکلو وشربو، کھاؤ پیو۔ حالانکہ اس کے بعد کیا کا جملہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو، وہ جملہ نہیں کہا اس نے کہ کھاؤ پیو۔ پھر اس سے پوچھا گیا تم کون سی دعا ہر وقت کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما۔ پوچھنے والے نے غصے سے کہا کیا تم کو کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں، رسول نے فرمایا اگر کوئی بھیڑ بکری کے پائے کی میری دعوت کرے تو میں قبول کروں گا اور حاضر ہوں گا۔ تو ہم نے جتنی بھی احادیث اور قرآن کی آیت یاد رکھی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے۔ آخری روحانی فائدہ دعوت شب بیداری، اور وہ نوجوان جو دور جانے کا قصد رکھتا ہے اس کو رات میں ہی اٹھنا چاہیے۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ اے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، یہ وہی ہے کہ جس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو مشقت کے لیے۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں جاگ، تو یاد رکھیے کہ شب و روز اللہ کے ہیں نہ کہ ذاتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب میں کہوں کہ روزہ کھول لو تو روزہ کھول لو، اگر 1 منٹ پہلے بھی کھولا تو روزہ باطل، اور جب میں کہوں کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھو تو دور رہو، جب میں کہوں کہ سو تو سو جاؤ، اور جب کوئی خاص وقت آ جائے، خاص رات آ جائے تو آپ جاگ جائیں۔ شب بیداری 2 زندگیوں میں سے ایک ہے، اور یقیناً جو رات کو جاگتے ہیں درس و تدریس کے لیے، پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے، عبادت کے لیے، ان کے نزدیک یقیناً ایک نئی زندگی کا تعارف ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، شکموں کو لاغر بناؤ اور جسموں کو اپنے نفس پر نثار کر دو۔ آخر میں جناب نفیسہ خاتون کے بارے میں ضرور کہیں گے، اہل بیت کے خاندان کی ایک فرد، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی پھوپھی۔ آپ نے یہ جملہ تو سنا ہوگا جب کسی نے امام کی کنیز سے پوچھا کہ تو نے امام کو کیسا پایا، تعریف کر، تو اس نے کہا کہ تعریف مختصر کروں کہ تفصیل سے؟ اس نے کہا مختصر کر۔ اس نے کہا میں نے، اب چوتھے امام کے لیے ہے، کہ میں نے اپنے امام کے لیے دن میں دستر نہیں بچھایا اور رات میں بستر نہیں بچھایا۔ تو صرف امام نہیں، امام کے گھر کی خواتین بھی امام کے ساتھ شامل ہیں۔
اس شب بیداری اور ان روزوں میں۔ جناب نفیسہ خاتون پھپھی کا رشتہ رکھتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے۔ وہ کہتی ہیں میں اپنی پھوپھی کی خدمت میں 40 سال تک حاضر رہی، میں نے کبھی اپنی پھوپھی کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور دن میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 25 یا 30 حج کیے، اکثر پا پیادہ کیے، پیدل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے فلسطین کا سفر کیا۔ ہم حج عمرہ زیارت کے لیے سوچتے ہیں عمر گزر جاتی ہے۔ واپسی میں مصر میں کہیں قیام کیا، لوگوں کے اصرار پر مستقل طور پر سکون اختیار کر لی۔ گھر میں قبر کھدوائی اور اس قبر میں کئی ہزار مرتبہ قرآن ختم کیے، کئی ہزار مرتبہ۔ تقوی کی خبریں جب دور دراز مقام تک پہنچی تو پڑوس میں رہنے والی ایک یہودی آئی کہ میں بھی تو استفادہ کروں۔ ایک دفعہ وضو کر رہی تھی، اس یہودن نے آپ کے وضو کا پانی جو نیچے گر رہا تھا وہ اٹھایا اور اپنے پیدائشی نابینا بچے کی آنکھوں پر مل دیا، اس بچے کی بینائی واپس آ گئی۔ تو دیکھیے اس زمانے میں نہ میڈیا تھا، نہ نفیسہ خاتون کہیں درس و تدریس سے وابستہ تھیں، لیکن اس کے باوجود فقط اپنے تقوی کی بنیاد پر خاتون ہونے کے باوجود کتنا ذریعہ بنی دعوت و تبلیغ کا۔ ان کے اس معجزے اور آپ کے تقوی کی وجہ سے کئی خاندان یہودیوں کے مشرف پہ اسلام ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی حد تک، مکمل طور پہ نہ صحیح کسی حد تک شب بیداری کریں اور بھوک پیاس اور روزے کو بجا لائیں، اس میں بھوکے پیاسے ایسے رہیں جیسے کہ حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ مولا کی یہ نصیحت، یہ حدیث ہم پر چشمہ کر دی جائے کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کئی عبادت گزار ایسے ہیں جن کو زحمت و تھکن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔